مسئلہ اس پر پاکستان کا رد عمل اور پھر جو کچھ پس منظر میں ہو رہا ہے وہ واقعات، باقی بات نزدیت کیا ہے اور سعودی عرب کی پوزیشن کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو اس کے بعد میری یہ پیش خدمت ہے۔ آج جو خصوصی موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے میں یہ اس ترمیم کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے اعتبار سے شاید وہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے اس کو کتابی بحث ہے کیا پیش کرتے ہیں، تو وہ ایک کتابی بحث ہے، اس پر تفصیل کی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تاریخ نجد کیا ہے، وہابیت کیا ہے اور سعودی عرب کی موجودہ صورتحال ہے، یہ موجودہ صورتحال سے مراد وہاں کا حاکم طبقہ اور وہاں کی مذہبی صورتحال کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ہے اس سے اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات ہوگی۔ آج میرے پیش نظر یہ صورتحال ہے کہ یمن میں وہاں کے کچھ قبائل میں ایک قبیلہ خاص ہوتی کے نام سے مشہور ہے، وہ سے قبیلہ چونکہ ہوسی اس کا نام ہے سے، تو ہم لوگ سے کا صحیح تلفظ نہیں ادا کر پاتے، وہ کچھ تے اور تھے اور سین سے ملتا تلفظ ہے، ہماری زبانوں میں وہ تلفظ نہیں ہے، تو ہم تو اس کو سین کے طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن اہل عرب اس کا صحیح تلفظ کرتے ہیں، انگریزی میں اس کو عام طور پر ٹی ایچ کر کے لکھا جاتا ہے، تو وہ ہوتی یا اس طرح سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ ان ہوتیوں کے متعلق پہلے تو ہم یہ خبریں سنتے رہے کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور نتیجتاً انہوں نے حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے، اور وہاں کا صدر جو ہے وہ معزول ہو کر خود عہدے سے استعفیٰ دے کے اور وہ گھر خانہ نشین ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ترک وطن جو ہے یعنی ترک شہر کر کے صنعا کو چھوڑ کے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا وہ عدن چلا گیا، اور عدن سے پھر وہ اب اس وقت بھاگ کر سعودی عرب جا چکا ہے۔ وہ یہ سب واقعات ہوئے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقامی معاملہ ہے، جنگ جاری ہے، اچانک اس کے اندر سعودی عرب کو پڑا اور یہ اعلانات ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے کہ وہاں جو ہوتی زیدی شیعہ ہیں وہ محدود چند ہیں، 2-3%، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 10% ہوئے، اب کہا جا رہا ہے کہ 40% ہیں، اور وہ بھی 40% ہوسی ہیں، جبکہ وہ تمام زیدی نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی زیدیوں کی خاصی تعداد ہے۔ اب وہ تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، امریکہ کے جتنا بھی جو پریس تھا وہ یہ خبریں دے رہا تھا کہ جب بھی کہیں ذکر آتا تھا تو حوثیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا وہ امریکن بیکڈ ریبیلینس، وہ باقی جن کو ایرانین بیکڈ ریبیلینس، تو ایرانیوں کی پشت پناہی کی بنیاد پر جو بغاوت کر رہے ہیں وہ حوثی ہیں۔ مسلسل یہی ٹرم پوری طرح استعمال ہوتی تھی، حوثیوں کے ساتھ یہ لفظ لگتا تھا کہ وہ ایرانیوں کی پشت پناہی سے یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں۔ اچانک موقف بدل گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ حوثی شیعہ نہیں ہے، اور پھر یہ مسئلہ شیعہ سنی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی نہیں ہے، یعنی ایک ایک کر کے سارے بات پہلے کہی گئی تھی اسے بالکل رد کر دیا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں وہاں پر بدامنی پیدا کر کے سعودی عرب کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتی ہیں اور سعودی عرب پہ حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تو ان کا بیان تھا۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ جب سعودی حکومت نے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ فوجیں بھیجی جائیں اور وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں اس جہاد عظیم میں، تو پاکستان کے حکام کو کچھ مسائل کا
سیکشن میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس کے اندر ایک طرح سے دل رکھنے کے لیے حوثیوں کو، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو باغیوں کا اسٹیٹس دے دیا گیا، ان کی مذمت کر دی گئی، لیکن فوج بھیجنے کے معاملے میں کسی قسم کی حمایت کا اعلان نہیں ہوا۔ بس یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے اس معاملے میں ہم سازش بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مظاہرات کرا دی جائے۔ اس میں بڑے شدید رد عمل آئے۔ سب سے پہلے تو عرب لیگ کے جو اسپیکر ہیں ان کی طرف سے بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو پاکستان کا موقف ہے یہ عربوں کے خواہش سے اور ان کی توقعات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم عربوں کی ایک متفقہ فوج بنانا چاہتے تھے، چاہتے ہیں، اور اس میں پاکستان کی بھرپور شمولیت کی توقع کر رہے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فوج عربوں کی ہوگی لیکن اس میں توقع پاکستان کی شمولیت کی ہے۔ اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر انور قنوش، انہوں نے بڑے بلڈ قسم کا اور بڑا زور انداز میں پاکستان کی مذمت کرتے ہوئے دھمکی دی کہ پاکستان کو اپنے اس مبہم اور غیر واضح موقف کے نتیجے میں سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یعنی ایک باقاعدہ دھمکی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں، جس میں سے بالکل یوں کہوں کہ پاکستان کی قانونی طور پر وہ جماعتیں جن کو دہشت گرد قرار دے کے بین کیا گیا ہے، اب وہ بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ انہوں نے ایک اتحاد بنایا اور اس اتحاد کا نام رکھا تحفظ حرمین شریفین، اور اس اتحاد کی قیادت جو تھی وہ پروفیسر حافظ سعید صاحب کے سپرد ہوئی، جو جمعیت الدعوہ کے سربراہ کی حیثیت سے موجود ہیں، اور انہوں نے اب ایک کاروان تحفظ حرمین شریفین کے نام سے ایک گروہ ترتیب دیا ہے جو مختلف شہروں میں جلوس نکال رہا ہے، جلسے کر رہا ہے۔ کل بھی ان کا ایک بڑا جلسہ تھا۔ جمعے کا دن ان کے عمل کا بہترین دن ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلا مظاہرہ جو ہوا تھا وہ 9 اپریل کو ہوا، جس میں یہاں اسلام آباد منڈی میں انہوں نے ایک ریلی نکالی اور بڑی اخبارات میں بعض وہ اخبارات جو خاص طور پر ان کی ترجمانی کا فریضہ سے انجام دیتے ہیں، انہوں نے اس ریلی کو بڑی عظیم الشان ریلی قرار دیا، اور اس کے اندر انہوں نے یعنی اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ بین جماعت ہے الدعوہ بھی، یعنی جو لشکر طیبہ تھی پہلے، اب وہ الدعوہ کے نام سے ہے، اور لدھیانی صاحب کی جماعت جو پہلے سپاہی صحابہ کہلاتی تھی، وہ تنظیم اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتوں نے اس کے اندر جو اعلانات کیے، اس میں حافظ سعید صاحب کی تقریر کا یہ جملہ تھا کہ اگر پاکستانی پارلیمنٹ کے ارکان سازش کا شکار ہو گئے اور انہوں نے وہ توقعات کے مطابق قرارداد منظور نہ کی تو ہم ان کے خلاف ان کا محاسبہ کریں گے اور ان کے خلاف مہم چلائیں گے پورے پاکستان کے اندر اگر انہوں نے ہماری توقع کے خلاف کیا۔ توقع کیا ہے کہ پاکستان کے اور پاکستان کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ حرمین شریفین کی تحفظ کے لیے میدان عمل میں کودے۔ پاکستان کو کوئی پسو پیش نہیں کرنا چاہیے، اپنی افواج فوری طور پر وہاں بھیج دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اسی کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حرمین شریفین کا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی اشاعت یا پسو پیش کرنے کا ضرورت نہیں ہوگا۔ اور پھر اس بات کو دہرایا گیا کہ یہ سعودی عرب اور ایران کی پراکسی بات نہیں ہے، یعنی یہ اس کے اندر ایران سعودی عرب تو بعد میں حصہ لے رہا ہے، اگر کہا جائے کہ ان دونوں کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ایران اس میں شامل نہیں ہے، صرف سعودی عرب اس کے اندر حصہ لے رہا ہے، اور وہ بھی حرمین کے تحفظ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تقاریر میں پہلے بھی کہا گیا، اب بھی کہا جائے گا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ احسانات سعودی عرب کے ہم پہ بہت زیادہ ہیں۔ حافظ سعید صاحب کا جملہ یہ تھا کہ صاحب جب
اس وقت سعودی عرب نے کہا تھا کہ تم پرواہ نہ کرو، ہم تمہارے پشتوں پر ہیں اور جو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی ہم پیش کریں گے۔ اس مدد کی تفصیل کوئی نہیں ہے کیونکہ پیش بھی کی گئی ہے نہیں، بات تو انہوں نے ہماری درپردہ ہمت افزائی کی تھی، یہ ایک احسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی احسان ہے کہ وہ پاکستانیوں کو انہوں نے ملازمتیں دے رکھی ہیں، بہت سے پاکستانی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں اور اس طرح بے پناہ زر مبادلہ پاکستان کے اندر آتا ہے، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ پھر انہی احسانات میں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ $1.2 ملین انہوں نے تحفتاً ہمیں پیش کیے تھے، تو ہمیں کم از کم اس تحفے کی قیمت ادا کرنی چاہیے اور اپنے فوجیوں میں بلا رقم روپے دینے چاہیے۔ ہمیں ذرا ساری صورتحال کو تھوڑا سا سنجیدگی سے، یعنی نعرے بازی تو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ کرتی رہے گی، لیکن ہم پوری صورتحال کو یہ دیکھیں کہ اس پورے معاملات میں کون کون سے لوگ وابستہ ہیں۔ یعنی یہ جو تحریک چل رہی ہے کہ ہمیں تحفظ حرمین شریفین کے لیے جانا چاہیے، اس تحریک کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، ان کے موٹیوز کی جو ان کے مقاصد ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ کیا جو کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس صداقت کے تحت ہم پہ کیا واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ منزل ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے، یعنی یمن کی کیا کیفیت ہے اور کیا کیفیت نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کی یہ جو تحفظ حرمین شریفین کی تحریک ہے، اس کے سربراہ حافظ سعید صاحب ہیں۔ یہ حافظ سعید صاحب کون ہیں؟ حافظ سعید صاحب قیام پاکستان سے پہلے شبیر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کے رہنے والے ہیں، ایک مولوی گھرانہ سے کا تعلق تھا۔ پیدائش کے اعتبار یعنی خاندان کے اعتبار سے شروع سے اہل حدیث خاندان ہے۔ یہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے۔ ہجرت کے مرحلے پر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہوا کہ ہندو بھائیوں کی زد میں ان کا خاندان آیا اور ان کے خاندان کے 36 سال سن 1947 کے اس تقسیم کے دوران مارے گئے۔ البتہ یہ ان کے والد والدہ، ان کے بھائی صاحبان، یہ 7 بھائی ہیں، 7 میں سے 5 بھائی ابھی بقید حیات ہیں، اس میں سے 2 امریکہ میں ہیں، 2 کا پاکستان میں مجھے معلوم ہے، باقی جو ان کے بھائی صاحبان ہیں، یعنی 5 میں سے ایک ہی بھائی رہ جاتا ہے جس کے مطابق مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے یہی پاکستان میں کوئی فریضہ سے انجام دے رہے ہو۔ ایک تو ہمارے محلے میں یہاں آئی ایٹ کی مسجد طیبہ ہے، اس میں حافظ سعید صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حافظ سعید صاحب خود مسجد خردبہ کے نام سے ہے، مسجد قادسیہ کے نام سے لاہور میں چوکجی کے پاس ایک قلعہ نما بہت بڑی مسجد ہے، اس کے یعنی پیش نماز بھی ہیں، یعنی وہاں پر وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں، اور وہی الدعوہ کا لشکر جو جماعت الدعوہ ہے اس کا مرکزی مقام وہی ہے، مسجد قادسیہ جو وہاں پہ قائم ہے۔ یہ جب پاکستان آئے تو یہاں پر انہوں نے پہلے گریجویشن کی، یہ لوگ پہلے سرگودا میں سیٹل ہوئے، وہاں پر کچھ سرکاری یعنی علاقے کی زمین کو کاشتکاری والی، اس میں انہوں نے کافی محنت کی خاندان نے، اور اس کے ذریعے سے ایک اچھا وسیلہ معاشرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کی محنت نے 4 سال لگائے اور یہ معاشی طور پر خاصے خوشحال ہو گئے۔ انہوں نے جب گریجویشن کر لی سرگودا سے، تو پھر اس کے بعد یہ سعودی عرب چلے گئے اور ریاض یونیورسٹی میں یہ جا کر وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اچھے طالب علم تھے، چنانچہ وہیں پر ان کو نوکری مل گئی اور وہاں پر پڑھانا شروع کر دیا ریاض یونیورسٹی میں، دینیات کے اسلامیات کے استاد کی حیثیت سے۔ اس میں پھر آیا کوئی اور پہلو تھا جس کا یہ درس دیتے تھے۔ اس قیام کے دوران ان کے تعلقات جو وہابی ایلیٹ تھی، جو سرمایہ وہاں کے تھے اور جو اساتذہ میں جو لوگ تھے، ان سب سے بڑا گہرا تعلق ہوتا گیا، ذاتی روابط ان کے قائم ہوئے، اور یہ روابط ان کے بہت کام آئے، یعنی وہ جو وہاں کے
یہ حکومت کے خلاف نہ صحیح، لیکن جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان سے ان کے معاملات کافی قریبی ہو گئے۔ سعودیوں کو ویسے بھی ہر دور میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ وہ ایسے غیر ملکی حکومت ملیں کہ جو ان کے نظریے کی ترویج و تبدیل کر سکیں، مخصوص باہمی نظریات کی ترویج کر سکیں۔ اہل حدیث مسلک میں اب اس وقت کو تفصیلات میں نہیں جا سکتا کہ ان کے مسلک میں کیا کیا مماثلتیں تھیں کہ وہ سعودی تصور اسلام جو ہے اس کے قریب تر تھے۔ اصولی طور پر سعودیوں کا ان کا کوئی تعلق اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ سعودی اصولاً حنبلی ہیں، یعنی تقلید میں ہیں امام احمد بن حنبل کی۔ اور اس کے مقابلے میں اہل حدیث جو ہے غیر مقلد ہیں، یعنی جو چار اماموں کی مسلک ہیں ان کے نزدیک یہ حافظ سعید صاحب کی اپنی تقریریں ہیں یہیں اسلام آباد کی، ہمارے ایک وزیر داخلہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے فرقے ہیں ان فرقوں سے مراد یہ ائمہ سے تعلق رکھنے والے گروہ ہیں، مقلد جو ہیں اماموں کے، یہ سب کے سب یہودیوں کی پیداوار ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کیا جائے، اور وہ دین وہ ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا، تو ہم صحابہ کرام کے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلف یعنی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، پرانے لوگ، تو ان پرانوں کے سلف اور خلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خلف آنے والی نسلوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سلف جو ہے وہ پرانے لوگ، تو یہ سلفی کہلاتے تھے۔ یہ غیر مقلد تھے، اور برصغیر میں ان کے ساتھ اکثر یہ دیکھا رہتا تھا کہ چونکہ یہاں کے بیشتر مسلمان، بلکہ سمجھیے کہ 99% مسلمان جو تھے وہ بنیادی طور پر مقلد تھے، اور مقلد بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ جو حنبلی ہیں، یعنی جو مصر جو سعودی عرب کا اصل مذہب ہے وہ حنبلی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد۔ وہ مقلد ہوتے ہوئے اصولی طور پر مقلدین کا غیر مقلدین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے قائل نہیں ہیں، یعنی فتویٰ سے مراد یہ کہ حدیث کی روشنی میں کوئی نتیجہ نکال کر استنباط کر کے کوئی اس کا اطلاق کرنا، اس کے وہ قائل نہیں ہے۔ وہ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ براہ راست قول رسول نقل کر دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے وہ مستند امام احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہے، اس میں صرف احادیث جمع کی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلے ان کو امام احمد بن حنبل کو فقہا بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو محدثین بھی شمار کیا جاتا تھا، احادیث کو جمع کرنے والے۔ لیکن ان کا مسلک ہی یہ تھا کہ براہ راست ہمیں حدیث سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے طور پر کوئی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے خود کو وہ لوگ اہل حدیث کہتے تھے مسلک کے اعتبار سے، اور اس کے مقابلے میں یہ جتنے چار ائمہ تھے، باقی تین ائمہ تھے، ان کو وہ اہل قیاس کہتے تھے۔ کوفے والے اہل قیاس کہلاتے تھے، مدینے والے اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اب یہ بحث کا یہ وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جب سے فرض کر رہا ہوں کہ بظاہر اہل حدیث کو کے لیے ضروری مناسب نہیں تھا کہ وہ حنبلیوں کے جو مقلد تھے ان کے ساتھ شامل ہوتے، لیکن بہت سارے عقائد و نظریات میں ہمانگی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ایک راستہ پیدا ہو گیا، وہ بھی اس گروہ کے لیے کہ جو براہ راست سعودی عرب کے فیضیاب ہوا اور وہاں سے خیالات لے کے آیا۔ ورنہ یہاں کے اہل حدیث میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہ سعودی فکر سے ہے، نہ سعودی حکومتوں سے ہے، جس میں سے ہمارے یہاں کے مولانا محمد اسحاق صاحب جو فیصلہ آباد میں ہوا کرتے تھے، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے، اور جن کی بہت سی تقریریں یوٹیوب وغیرہ کے اوپر موجود ہیں، وہ اس مقبول فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے اہل حدیث کو بھی۔ تو غرض یہ اہل حدیث جو ان کے قریب جا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ سعودیوں کا ایک خاص یعنی ان کی خواہش ہوتی تھی، وہ ان کو اٹریکٹ کرتے تھے ایسے لوگ۔ تو اس میں حافظ سعید جیسے لوگ ان کے لیے بہت ہی موزوں ثابت ہوئے کہ جو ان سے قریب تر تھے۔
حافظ سعید وہاں سے آئے اور آنے کے بعد یہاں پر انہوں نے پنجاب لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر کے طور پر یہ پڑھاتے رہے اور کافی طویل عرصے انہوں نے وہاں پہ تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کے بعد جب افغانستان کے اندر سعودی حملہ کا سعودی فوجیں داخل ہوئی، اس وقت جب جہاد کی آواز اٹھی تو یہ یہاں سے افغانستان چلے گئے اور افغانستان کے اندر انہوں نے جہادیوں کے ساتھ عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا۔ جب ابھی وہیں پر تھے تو وہاں ان کی دو شخصیتوں سے ملاقات ہوئی، جس میں سے ایک اسامہ بن لادن ہے اور ایک عبداللہ اعظم۔ اسامہ بن لادن کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بن لادن ایک بہت بڑا خاندان ہے وہاں کا، سرمایہ داروں کا خاندان ہے اور یہ بھی انہیں سرمایہ داروں میں سے تھے۔ ان کی بہت سرمایہ کاری امریکہ کے اندر لادن خاندان کی سرمایہ کاری امریکہ کے اندر موجود تھی۔ اور 9/11 کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ایک کتاب 9/11 کے پس منظر میں لکھی گئی تھی، سینٹیگریڈ اس کا نام تھا، فارنہائٹ اس کا نام تھا، سینٹیگریڈ فارنہائٹ کتاب کا نام تھا۔ وہ جو درجہ حرارت بڑھ گیا تھا اس کے حوالے سے اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں 9/11 کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک جملہ کہا گیا کہ 9/11 کے بعد اگلے 24 گھنٹے ہوئے پورے امریکہ کے کسی ایئرپورٹ سے ایک جہاز بھی نہیں اڑا۔ 37 سے تمام ایئرپورٹ جو ہیں بند کر دیے گئے تھے اور کوئی جہاز نہیں اڑا، ماں سوائے ایک جہاز کے جو بن لادن کے 32 افراد کو اپنے اوپر سوار کرا کر وہ سعودی عرب گیا تھا۔ یعنی اس دن بڑے بشرا جان بش صدر تھے، ان کے والد اس سے پہلے صدر تھے، وہ بھی ان کو واپس جانا تھا اپنے یعنی قیام گاہ کے اوپر، ان کو واپس ٹیکساس سے آنا تھا جہاں سے لوگ اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے ڈیڈ ہو گئے تھے کہ اس دن کوئی فلائٹ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، گورنمنٹ طرف سے پابندی تھی، وہ نہیں جا سکے۔ لیکن 32 آدمی بن لادن کے ان کو بحفاظت سرزمین امریکہ سے بھیجا گیا ہے وہاں پر سعودی عرب میں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے کاروبار بزنس وہاں پہ پھیلے ہوئے تھے، تو ان کو بچانا مقصود تھا جان بش کی طرف سے۔ بہرحال وہ جو اسامہ بن لادن تھے ان سے ملاقات ہوئی سعید صاحب کی۔ حافظ سعید صاحب کے بڑے مدعا ہے کہ اسامہ بن لادن بہت سی صلاحیتوں کا مالک تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا، ان کو وہ ایک چیئرمین مرد مجاہد کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ اعظم جو تھا وہ ایک پڑھا لکھا آدمی، فلسطینی تھا بیسیکلی، اور اردن کی یونیورسٹی میں وہ استاد تھا فقہ کا، وہاں پر فقہ پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے اپنے مخصوص نظریات تھے جہاد سے متعلق۔ یہ جہاد کے نظریات جو ہیں یہ جب آپ کے سامنے انشاءاللہ نزلیت کا ذکر ہوگا تو اس میں عرض کروں گا کہ جہاد کا کیا تصور لوگوں نے پیدا کیا تھا۔ بعض ان کے لیے جہاد نماز روزے کی طرح کے روز کا روٹین کا کام تھا اور اسے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس جہاد کے علمبردار عبداللہ اعظم جب یہاں آیا، وہ وہاں سے چل کے پاکستان آیا۔ پاکستان میں اس کو یعنی اردن کے یونیورسٹی سے نکل کر وہ پاکستان آیا۔ یہاں پر وہ اسلامی شریعت یونیورسٹی میں ملازمت لیا گیا، یعنی جاب دی گئی اور وہاں وہ کچھ دن تک تقاریر یعنی لیکچرز دیتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں کا قیام بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں سے پشاور چلے گئے اور پشاور میں یہ جہاد جو افغانستان کے خلاف ہوا ہے اس کے ایک یعنی جو ذہن اس کے پیچھے کام کرتا ہے وہ رول ادا کرنے لگے، یعنی فکری قیادت ان کے پاس تھی۔ یہ تصور جہاد کیا ہے، کیسے ہے اور کیا کرنا چاہیے، مجاہد جہاد کرنا بہت بڑا فریضہ ہے، اس کے اوپر کام کرنے لگے۔ ان سے افغانستان میں ملاقات ہوئی ان کی حافظ سعید صاحب کی۔ حافظ سعید صاحب خود میں نے عرض کیا کہ مذہبی گھرانہ تھا، ان کے والد بھی مذہبی شخصیت تھے،
یہ حافظ سعید کو قرآن ان کی والدہ نے پڑھایا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں قرآن مجید حفظ کرانے کا کام جو ماں نے کروایا تھا. تو اس سے ان کا مذہبی ہونا ظاہر تھا. یہاں پر جب وہ ان لوگوں سے ملے تو اب پہلے بھی ان کے ویوز جو تھے وہ وہابی افکار سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے. سعودی عرب میں رہتے ہوئے وہاں پر استاد بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہم خیال نہ ہوتے تو ان کو استاد کیسے رکھا جاتا. اس پر سونے پہ سہاگا ہوا عبداللہ اعظم کا ان کے ساتھ رہنا. یہ عبداللہ ابن اعظم عبداللہ اعظم جو تھے بعد میں پشاور میں ایک بم کے دھماکے کے نتیجے میں مارے گئے، ورنہ وہ دماغ تھا جس نے یہ ساری فکر دی تھی. عبداللہ اعظم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے بہت سے پلانس بنے، اور ان پلانس میں سے ایک پلان تھا دعوت والارشاد کا قیام. یہ دعوت والارشاد کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی. اس کا کام یہ تھا کہ یہ حکومت سے بالکل لا تعلق ہو کے الگ تھلگ ایک ایسی سوسائٹی بنائے جس کے اندر خالص وہابی افکار، یعنی وہ جس میں توحید کا جو ان کا تصور ہے وہ تصور کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے، یعنی وہابیت کے لیے. انہوں نے اس کے لیے مرید کے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے لاہور کے درمیان، لاہور سے قریب بہت قریب ایک آبادی ہے مرید کی، چاولوں کی بہت بڑی منڈی ہے. وہاں پر حافظ سعید کی ذاتی زمینیں تھیں. ان زمینوں پر انہوں نے ایک سعودی پہ سرمایہ کی بات، اب وہ جو تعلقات تھے ان کے زمانہ تعلیم علمی اور استادی کے، ان تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے اور عبداللہ اعظم کی سپورٹ سے وہاں کے کئی سعودی سرمایہ داروں نے ان کی مدد کرنی شروع کی. اور دعوت والارشاد کے لیے اسی نام سے سعودی عرب کے اندر ایک ادارہ موجود ہے، اور جو حاجی صاحبان کو فرقے وارانہ کتاب لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے وہابیت کی حمایت میں، اور شیعوں اور ہمارے بریلوی کے خلاف وہ سارے تیار ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تنظیم دعوت والارشاد کے تحت ہوتے ہیں. تو اسی کی تاثیر میں انہوں نے یہاں دعوت والارشاد بنائی. اور اس دعوت والارشاد نے وہ مرید کے میں ایک کارخانہ، پہلے تو خواب تھا جو زمینیں تھیں اس کے اوپر کاش شروع کی، ساتھ ہی وہاں پر ایک کارخانہ بنایا یہ کلودنگ کا، کپڑے تیار کرنے کا کارخانہ، یعنی لباس تیار کرنے کا. اس کے ساتھ انہوں نے ایک آرا مشین ہو تو ذرا چھوٹی سی ہوگی، لیکن یہ لکڑی کے کام کرنے کے لیے ایک پورا کارخانہ بنایا. یہ کارخانے اس لیے بنائے گئے کہ جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں اور ان کے لیے ابتدائی طور پر معاشی خوشحالی فراہمی کا مسئلہ ہو تو وہ ان جگہوں پر کام کریں. اور اس طرح مرید کے ایک سینٹر بن گیا اور یہاں دعوت والارشاد چلتی رہی. سن 1900 میں 1990 میں اس تنظیم کا وجود ہوا تھا دعوت والارشاد کا، اور اس نے بڑے زور شور سے لاہور میں، گجرانوالے میں جو نزدیکی آبادیاں تھیں، اور اس کے بعد گجرات وغیرہ میں تبلیغات کا کام کیا اور اچھی خاصی اپنے حامی ہم خیال پیدا کر لیے. ورنہ یہاں پر صورت حال یہ تھی کہ دعوت والارشاد وہ وہابیت جو ہے وہ گالی سمجھی جاتی تھی. کسی کو وہابی کہنا اس کی انتہائی توہین، اور جو حضرات کے اہل حدیث ہیں وہ بڑے دفاعی پوزیشن اختیار کرتے تھے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، اور اپنے جواب میں کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اور بعض اوقات اہل حدیث کہنے سے بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس دین پہ ہیں جو رسول اللہ کا دین ہے، جو کچھ وہ تھے ہم وہ ہیں. وہ الگ بحث ہے کہ ان کا یہ موقع کس حد تک درست تھا. بہرطور یہ وہیں پر جب دعوت والارشاد کی جو جماعت تھی وہ کام کرتی رہی، اور اب اچھی خاصی ان کی جمعیت اکٹھی ہو گئی، ان کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے. اس وقت انہوں نے 2000 تک اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا گیا لشکر طیبہ. یہ بھی عبداللہ اعظم کی یعنی مشورے سے اس کی ساری پلاننگ عبداللہ اعظم کی ہے، اور اس کے سارے ریسورسز جو ہے وہ سعودی عرب سے فراہم کیے گئے، جس نے مالی وسائل فراہم کیے. جب لشکر طیبہ بنائی جا رہی تھی
اس وقت صورتحال یہ تھی کہ افغان بال اپنے اس مقام پہ پہنچ چکی تھی کہ وہ بالکل اختتامی مرحلے تھے. یہ جہادی تنظیم بنائی گئی اور اس جہادی تنظیم کا پہلا مقصد یہ قرار دیا گیا یعنی اپنے طور پر کہ ہم کشمیر کے اندر کشمیر کو واپس لینا چاہتے ہیں. اور جو ہے لشکر طیبہ کا اصل میدان عمل جو تھا وہ کشمیر. تو ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام لشکر طیبہ رکھا گیا. یہ لشکر طیبہ باقاعدہ ایک فوجی تنظیم تھی جس کا مقصد بزور بازو قوت کے ذریعے سے کشمیر کو واپس لینا یا کشمیر کو ختم کرنا تھا ظاہر کیا گیا. اور ان کی تمام تر ایفرٹس جو تھی وہ ہوئی بھی اسی جانب. اس لشکر طیبہ کے لیے ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کے لیے زیادہ تر اسٹف جو حاصل ہوا ہے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں وہ دینی مدرسوں کی پیداوار ہے. اور اس کے بعد ہمارے بے روزگار نوجوان ایسے لوگ کے جو جن کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا انہوں نے شمولیت اختیار کی. ان کے تنظیم میں لشکر طیبہ میں مشکل سے 10% لوگ ہوں گے کہ جو دینی مدرسوں سے آئے. ورنہ ان کا بڑا اسٹاف ایک میجر پورشن جو ہے وہ کالجوں یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل یا زیر تعلیم طالب علم تھے جو یہاں کے اوپر آئے. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو مختلف مقامات سے پکڑا. لیکن ان کے انتخاب میں پیش نظر ایک پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اصولی طور پر اہل حدیث کے گھرانوں سے تعلق رکھتا ہو. جو اہل حدیث کے گھرانوں سے تعلق نہ رکھتا ہو ان میں اب چونکہ اہل سنت میں ایک عمومی لا علمی کی کیفیت ہے وہ خود نہیں جانتے کہ وہ ان کا اپنا مسلک کیا ہے. اور جو مختلف نام وہ سنتے ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں یہ آپس میں کیا مخالفتیں رکھتے ہیں کیا مخالفتیں رکھتے ہیں. چنانچہ جب کبھی ان کو کوئی مذہبی حلیے میں شخص نظر آ جاتا ہے وہ اگر خود کو اہل سنت کہہ کے بات کرے تو اس کی ساری بات وہ قبول کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. چنانچہ ایسے لائق نوجوانوں کو انہوں نے پکڑنا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام جو لشکر طیبہ کے بننے سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا وہ یہ کیا کہ انہوں نے پورے پاکستان بالخصوص پنجاب کے اندر مختلف مقامات پر وہاں کی کچی آبادیوں میں یا جو عموماً غریب لوگوں کی آبادیاں ہوتی تھیں جہاں پہ تعلیم کم ہو اور بے روزگار کی تعداد زیادہ ہو وہاں پر انہوں نے اسکول کھولنے شروع کیے. جدید اسکول جو آپ کے میٹرک تک تعلیم دلاتے ہیں اور اس میں بالکل اوپن انہوں نے وہاں پر وہابیت کا تصور یعنی یہ جتنے نظریات میں اختلافات تھے اس کو اہل سنت کا دین بنا کر متعارف کرایا. اب یہ جتنے لڑکے پڑھ کے نکلتے تھے ان کے نزدیک اہل سنت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خدا کو اس طرح سے مانو جیسے وہ مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور شخصیت کو نہ مانو اور یہ نظر نیاز اور یہ پیر فقیر اور یہ روزے و مزار یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں. یہ مسلمانوں کی اپنی گھڑی ہوئی یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے. تو وہ ان مدرسوں کے تعلیم وہ اسکول ہوتے تھے لیکن اس کے اندر یہ تعلیم جو ہے وہ لازمن دی جاتی تھی. ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے لڑکے ان کے لیے وہ را مٹیریل بنے کہ جن کو لشکر طیبہ میں بعد میں شامل کیا گیا. ایک یہ گروہ تھا. ایک یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہوئے لوگ جس میں لاہور کالج آف لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ جو ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے لشکر طیبہ کے لیے ایک ایلیٹ کلاس کو فراہم کرنا. یہ اس طریقے سے جماعت بننی شروع ہوئی پاکستان کے اندر. اس کے بعد ان کے لیے تربیت کا نظام ایک مقرر کیا گیا. یہ سب سے دہشت گردوں کی سب سے آرگنائز جماعت ہے لشکر طیبہ. اور یہ خیال رہے کہ جتنے عمل ہو رہے ہیں اس میں اس سے پہلے دماغ تھا عبداللہ اعظم کا اور حافظ سعید کا اور پیسہ تھا سعودی عرب کا اور اس پہ کبھی انہوں نے کوئی پردہ نہیں رکھا. وہ اعتراف کرتے تھے کہ سعودی
تک جاری ہے، ان کے سارے معاملات میں وسائل جو ہے وہ سعودی عرب سے آتے ہیں۔ جب انہوں نے لشکر طیبہ بنایا تو حکومت پاکستان میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور چنانچہ ISI نے لشکر طیبہ کو پوری طرح سے اس کی پیٹرن ہونا قبول کر لیا، اور اس کو پوری طرح سے جتنی تربیتی چیزیں درکار تھیں وہ انہوں نے فراہم کی۔ پیش نظر یہ تھا کہ ہم ان کو استعمال کریں گے اپنے کشمیر سے متعلق جو ہمارا پالیسی ہوگی اس کے اندر بھی استعمال کیا جائے گا، اور چنانچہ یہ استعمال کیے جاتے رہے۔ 1994 میں انہوں نے پہلا اپنا وجود بنایا تھا، جب ضلع پونچھ میں انہوں نے ایک فوجی چھاونی وہاں پہ جو تھی اس کے اوپر اٹیک کیا۔ اس کے اندر 2 سپاہی مارے گئے، وہ ہندوستانی فوج کے 2 آدمی ان کے مارے گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا کہ ہم ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنے پھیلتے گئے کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے اہم واقعات، پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا، ہندوستانی پارلیمنٹ پہ اجلاس جاری تھا، اور پارلیمنٹ کے باہر زبردست قسم کا وہ ہوا مارکار آئی، اس میں ان کے بیشتر امداد مارے گئے، لیکن اور یہ کوئی بڑا نقصان ان کا پارلیمنٹ کے ارکان کا نہیں ہوا۔ مراج عیسائی اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی، ان کو وہیں سے واپس کر دیا گیا، اور وہ وہاں تک نہیں پہنچے، اور اس طریقے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے پایا۔ اس میں انہوں نے اون بھی کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے لال قلعہ دہلی میں جہاں فوجوں کا قیام ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک اٹیک کیا۔ اس میں بھی زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے، لیکن یہ چیزیں پروپیگنڈا کے اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ فوجی مراکز کے اوپر ان کے بھرپور حملے ہوتے رہے۔ ISI اس کی بھرپور ان کی پشت پناہی کرتی رہی۔ سن 2000 میں ہمارے ملک کے پالیسی میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہوئی 9/11 کے بعد، اور ہمارے صدر پرویز مشرف صاحب جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے 5 تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کو بین کر دیا، 5 تنظیموں کو، اس میں سے سر فہرست لشکر طیبہ تھی۔ یہ امریکن دباؤ تھا، لیکن اس بین کرنے کے بعد اس دن سے لے کے آج تک اس بین پر عملاً، یعنی اس کی جگہ پہ ایک نیا نام آ گیا، دعویٰ کے نام سے وہ آ گئے، اور ان کی وہ پوزیشن جاری رہی۔ یہ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک بیان آیا تھا 2006 میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اب تک بین کے بعد ہم نے پچھلے 6 مہینے میں 2006 میں یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں 7000 نئے مجاہدین ٹرینڈ کیے ہیں، یعنی بین ہے، سب کچھ ہے، ان کی وہ فوجی سرگرمیاں بھی جاری رہی۔ یہ سلسلہ ان کا جاری رہا کہ ان کے آدمی کشمیر میں بھجوائے جاتے تھے۔ یہاں آپ کے نزدیک کوڑی کا ایک علاقہ ہے جہاں سے گزرنے کا موقع فراہم کیا جاتا تھا، اور پاکستانی فوج ISI کی سربراہی میں ان کو فراہم کرتی تھی۔ امریکہ کا چونکہ دباؤ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس لیے پاکستان نے رسمی طور پر ڈکلیئر تو کر دیا، لیکن ان کی دہشت گردی کو یا ختم کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کبھی عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ سلسلہ ربط کا باقی رہا۔ اس کو بعد میں ایک وقت آیا کہ حکومت کو خاص طور پر مجبور کیا گیا کہ نہیں جناب آپ اس کو بھی پابند کیجیے، تو انہوں نے یعنی کشمیر میں آپ کی جو دراندازی ہے اس کو ختم کیجیے، تو اس وقت پھر اب ان کو روکنا پڑا کہ بھئی آپ وہاں پہ جانا بند کریں، لیکن وہ جانا بند کرنا جو ہے وہ نہیں ہوا، اور وہ سلسلہ کسی نہ کسی لیول پر آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے سطح ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو لشکر طیبہ یا اب آج کے دعویٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نے اپنے پیر پھیلانے شروع کیے ملک سے باہر، اور اس کے اندر ایسے لوگ شامل ہونے لگے کہ جو پاکستانی نہیں تھے۔ بٹگرام ایک جگہ ہے کشمیر کی، وہاں پر ایک تصادم کے دوران ہندوستانی فوج اور ان مجاہدین کے درمیان تصادم کے دوران ان کا ایک بڑا کمانڈر مارا گیا، اس کا نام شمس الدین تھا، وہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا، وہاں کا شہید تھا۔ پھر گوئٹانامو بے میں کم از کم 2 آدمی تھے، ایک فرانسیسی اور ایک برطانوی
شامل تھے۔ چیچنیا کے لوگوں نے میں سے کچھ لوگ القاعدہ میں شامل ہونے لگے۔ اب انہوں نے پیر پھیلانے شروع کیے۔ ان کے جو فوجی آپریشنز تھے یا دہشت گردی کے آپریشن وہ آسٹریلیا تک پڑے، ایک دو واقعات وہاں پر انہوں نے کیے، برطانیہ میں انہوں نے ایک دو واقعات کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل ہدف جو تھا وہ انڈیا تھا۔ سن 2000 عیسوی تک صورتحال یہ تھی کہ ISI کے مقاصد تو صرف کشمیر تھے، یہ ان مقاصد سے آگے بڑھ چکے تھے اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اب حکومت پاکستان جو ہے اس سے زیادہ کی ان سے ان کا ایک انٹرویو لیا تھا، ایک ظاہر حسین صاحب ایک صحافی تھے سن 2000 میں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مطمع نظر صرف کشمیر نہیں ہے، کشمیر ہندوستان پر غلبہ پانے کا پہلا دروازہ ہے، اس کے بعد ہم ہندوستان کو فتح کریں گے اور اس کے بعد ہمارا اصل مقصد پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ دلانا ہے، یعنی وہ غلبہ اسلامی شوکت اسلامی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ بظاہر بڑے خوشائن بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی رہی ہے جس شکل میں، جو خالصتاً فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ہوتی رہی ہے اور جو فوجوں کے پاکستانی افواج کے خلاف مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں، جو پاکستانی صدر کو قتل کرنے کی 2 مرتبہ تو بڑی سازشیں ہوئی تھیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ایک پل اڑانے کی کوشش اور اس کے بعد وہ 2 پیٹرول پمپوں کے درمیان ان کے اس پہ قافلے پر حملے کی کوشش اور وہ تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، یعنی حملہ کامیاب تھا۔ دونوں حملے اس اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں کہ دونوں کامیاب ہوئے، اس اعتبار سے کہ دھماکہ ہو گیا اور بہت بڑا دھماکہ تھا جب پل اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو انتہائی ایڈوانسڈ جیمنگ سسٹم لگے ہوئے تھے ان کی گاڑیوں میں پرویز مشرف صاحب کی، اس نے سگنلز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، چند سیکنڈ کا وقفہ ہوا، سیکنڈ بھی یعنی ایک سیکنڈ کی بات کر لیجیے کہ اس میں گاڑی پلس کو جیسے اس نے کراچ کیا ہے پیچھے پل اڑ گیا، تو یہ یعنی اتنی زیادہ ایکوریسی تھی اس میں۔ اور پھر جو یہاں ٹوٹل کے پاس جو پیٹرول پمپ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے 11 نمبر وہ عسکری سٹی جو ہے یا عسکری 11 اس کا بالکل سامنے، جی عسکری ٹینک کے سامنے، ہاں جو عسکری 10 کے سامنے، 11 نہیں 10 کے سامنے، عسکری 10 کے سامنے ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے ایک اٹیک پہلے کیا گیا، وہ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی اس سے بچ کے تو ٹوٹل کے اس سے ایک گاڑی نکلی جو ٹکرانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے پیسز جو ہیں وہ صدر صاحب کی گاڑی کی پشت پر جا کے ڈکی پہ گرے ہیں، لیکن خیر وہ محفوظ طور پر گھر پہنچ گئے، ناکام ہو گئے۔ یہ تمام دہشت گردی کے معاملات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے پھر ان القاعدہ کے ان افراد سے تھا جو اسامہ بن لادن نے وہاں پر ارینج کیے تھے۔ اسامہ بن لادن خود تنہا نہیں تھا، 5000 افراد اس وقت اسامہ بن لادن اور یہ عبداللہ اعظم ان کی کوششوں سے عرب ممالک سے یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر وہ تنظیم بنائی جو آج القاعدہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ القاعدہ بنی افغانستان میں سب سے پہلے، اس کے بعد اس کی دنیا میں شامل کر دی گئی اور القاعدہ نظر آنے لگی ہے۔ امریکہ نے اس کو جہاں بھی حملہ کرنا چاہتا تھا وہاں کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، جیسے سعودی عرب جہاں وہ دخل دینا چاہتا تھا وہاں پہ شیعہ سنی مسئلے کو متعارف کراتا تھا کہ شیعہ سنی جھگڑا ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں اس کے اندر۔ غرض ابھی ہم اس پہ بحث بعد میں کریں گے کہ ان کا موقف اب کیوں بدل گیا، اب وہ کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو لشکر طیبہ ہے جو آج دعویٰ کے نام سے ہے، یہ آج بھی تمام تر سعودی فنڈز کے اوپر چل رہی ہے، وہاں سے سرمایہ آ رہا ہے اور ان کے اور پھر یہی نہیں، یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے موجودہ بھی اور ماضی کے بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے ماضی میں ایک بیان دیا تھا، نواز شریف صاحب کا جب دوسرا دور حکومت تھا اس کے آخری ایام میں یہ بیان آیا تھا ان کا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں
ان سب کا شیعہ دشمن تنظیم ہے، ان سب کا مرکزی مقام جو ہے وہ افغانستان میں ہے، افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک دم سے شور مچنے لگا، وہاں ملا عمر کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو وہ ہوا کہ صاحب وہ تو بڑا اچھا نیک فرشتہ آدمی ہے، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو وزارتی بیان مرکزی حکومت نے دیا تھا کہ نہیں صاحب ہم اس پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ خوست کے مقام پر ان کا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں سے وہ ٹرین ہو کے آتے ہیں، تو ہم ملا عمر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے یہ پاکستان دشمن باتوں کو کنٹرول کریں اور یہ یہاں سے روکے جائیں۔ وہ اس کے بعد ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی اور بعد میں وہ خود ان پاکستان دشمنوں یا وہ جو شیعہ دشمن ایلیمنٹس تھے ان کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا، اور سپاہی صاحبہ بدلے ہوئے نام کے ساتھ ان کی کابینہ کی رکن رہی۔ ایک آپ نے سلام اللہ کا نام سنا ہوگا جو پنڈی سازش کے پنڈی راجہ بازار کیس کے سلسلے میں پس پردہ رہ کر، پس پردہ نہیں علی اعلان، جس نے یہ کہا تھا جب آپ کے یہاں راجہ بازار کا واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو مثال بنا دوں گا، یعنی اس طرح سے شیعوں کا دماغ درست کروں گا کہ یہ ایک مثال ہو جائے گی، عبرت، سامان عبرت بنا دوں گا، اور وہ سامان عبرت بنا رہے ہیں۔ اب تک آپ کے 75-74 آدمی پہلے سے تھے، 11 آدمی پچھلے سال، اس سال کے شروع میں اس میں شامل کیے گئے مزید، کہ جن لوگوں کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیے، آگ لگائی مسجد کو، اور سارے کچھ وہاں پہ واقعات پہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج کل ان کی روزانہ عدالت میں پیشی ہو رہی ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے درد بھری اپیل آئی تھی کہ مقابلے میں آج بھی سینکڑوں آدمی آتے ہیں روزانہ جن کا کوئی آدمی بھی گرفتار نہیں ہے، وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے ایک آدمی بھی اپنے ان نوجوانوں کی جو بیچارے اس کیس میں خام خواہ پھنسائے گئے ہیں ان کا حال پوچھنے کے لیے نہیں جاتا۔ ذرا اپنا مقابلہ کیجیے اس لشکر دعویٰ کے ساتھ، ان کی صورتحال یہ ہے لشکر طیبہ کے ساتھ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ، حافظ سعید کی ایک شرط ہوتی تھی کہ ان کا جو ٹریننگ کا سسٹم تھا وہ سسٹم یہ تھا کہ پہلے تو یہ ریکروٹمنٹ کرتے تھے، 100 سے زیادہ سینٹر تھے پورے پاکستان کے اندر جہاں یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی تھی، جس میں بہت بڑا سینٹر جو ہے وہ آپ کا یہ سلفیہ یونیورسٹی جو ہے، یہاں پر قطار لگتی تھی کینڈیڈیٹس کی، تو یہ پوری سڑک کے اوپر یہاں سے وہاں تک بھر جاتی تھی کہ وہ باری باری ایک بلایا جا رہا ہے اور وہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ یہ سینٹروں پر بے روزگار اور نوجوان جتنے تھے وہ چلے جاتے تھے، ان کا کوئی اپنا نہ مسلک ہے نہ عقیدہ ہے، بیچارے وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس میں جب وہ نام لکھا رہے ہوتے تھے درج ہو جاتے تو جس کا دل چاہے آ جائے، تو یہ لوگ جو بھرتی کیے جاتے تھے ان کو پہلے 2 ہفتوں کی مختلف یہاں پر کے تربیتی کیمپ تھے۔ پہلے تو مجاہدین کو بھیجا جاتا تھا افغانستان، وہاں سے تربیت لے کے ابتدائی تربیت وہاں سے لے کے آئے تھے۔ اس تربیت کے بعد وہ اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ابتدائی ہوتی تھی 2 ہفتوں کی، ظاہر 2 ہفتوں میں کیا بتایا جا سکتا ہے، بیسکس بتائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، نماز پڑھو روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ان میں سے انتخاب کیا جاتا تھا، تمام کو نہیں، صرف کچھ منتخب ہوتے تھے جو گوریلا کورس کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ وہ گوریلا کورس جو ہے وہ اس کے بھی مقامات پہلے معین تھے کہ مخصوص سینٹرز تھے، اور یہ سینٹرز شروع میں تو مرید کے اور اس کے علاوہ پنجاب کے کئی علاقوں میں تھے۔ بعد میں حالات تبدیل ہوئے تو اس میں سے یہ کیمپس جو ہیں ٹریننگ کیمپس یہ منتقل ہو گئے، کچھ تو آزاد کشمیر میں اور کچھ منتقل ہو گئے وزیرستان میں۔ یہاں پر انہوں نے سینٹرز بنائے، یہاں پر تربیت ہونے لگی ان کی۔ یہ تربیت تمام تر ISI کے آرمی آفیسرز یا فوج کے آفیسرز جو ہیں وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو بہت، اور یہ بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی تھی۔ حافظ سعید صاحب کا موقف یہ تھا کہ جب تک میں بندوں کو شخص نہیں دوں گا جو اپنے عقیدے
عقیدوں کے اعتبار سے راسخ العقیدہ مسلمان نہ ہو. مسلمان سے مراد ڈیفینیشن کی وہابیت تھی. اس کے علاوہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ جو جہاد کی ٹریننگ لے رہا ہے وہ داڑھی نہیں مونڈے گا بلکہ اس کو تراشے گا بھی. نہ داڑھی نہ سر کے بال یہ دونوں جو ہے وہ لمبے ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ اس کی شلوار جو ہے وہ ٹانگوں سے اونچی ہوگی. یہ یعنی فارمل ریکوائرمنٹ تھی ہر اس شخص سے جو گوریلا ٹریننگ لینا چاہتا ہے. گوریلا ٹریننگ مکمل ہو جاتی تھی. اس کے بعد بھی ان کو اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے تھے تو ان کو ان کے گھروں میں بھیج دیا جاتا تھا کہ اب جائیے آپ گھر میں رہیے, جب ضرورت ہوگی آپ کو بلا لیا جائے گا. اور ان کے اوپر باقاعدہ ایک ان کا جاسوسی کا نظام تھا کہ آدمی متعین کیے جاتے تھے کہ وہ سختی سے ان کی نقل و حرکت کو دیکھیں. ان کے سب کام یہ ہو جاتا تھا کہ وہ وہابی لٹریچر جو ہے وہ اپنے گاؤں میں تقسیم کریں. ان کی ابن تیمیہ کی کتابیں, محمد بن وہاب نجدی کی کتابیں, محمد بن وہاب کے پوتے تھے عبد الرحمن ان کی کتابیں, پھر لشکر دعویٰ کی اپنی, یہ لشکر طیبہ کی اپنی مطبوعات تھیں. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا دعویٰ کے نام سے. 80,000 پبلیکیشن تھی اس کی, ماہانہ رسالہ تھا, 80,000 چلتا تھا. اور پاکستان کے ہر بڑے بک اسٹال کے اوپر وہ دعویٰ رسالہ نظر آتا تھا. اس کے علاوہ جہاد کی تائید میں, امیر کی اطاعت کے لیے اور مختلف موضوعات پر, پھر یہاں کے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں ان کے اوپر کتابیں, 22 رجب کے کنڈے حرام ہیں, شرک ہے, اس کے اندر شرک کا شریک ہونا. اور یہ اس دن تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہ پیدائش ہوئی تھی نہ ان کی وفات ہوئی تھی, یہ صرف ماکیہ کے یا وفات کے لیے کیا گیا ہے. اس قسم کے بیانات پر مشتمل لٹریچر یہ تقسیم کیا جاتا تھا. اس سارے لٹریچر کو پہنچانے کا کام وہ لوگ جو گوریلا ٹریننگ لے چکے ہیں, اب ان کا کام یہ کہ جا کے لٹریچر تقسیم کریں, یہ لوگوں میں تبلیغ کریں. تو اب یہ بدلے ہوئے انسان ہوتے تھے. جب ٹریننگ سے جا کے جاتے تھے تو اب یہ پرانے والے نہیں ہوتے تھے کہ اور نہیں یہ نماز روزے کے بڑے پابند ہر اعتبار سے. اب عام مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے کسی کا نماز روزے سے وابستہ ہونے کافی تھا. یہ نمازی ہے, یہ نوجوان تو دیکھیے جتنی بڑی داڑھی ہے, کتنا سچا اور پکا مسلمان ہے. اور اس میں یعنی کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی. ان کو بڑی سختی سے آبزرو کیا جاتا تھا. اگر ان کی کوئی خامی رپورٹ ہو جاتی تھی تو اس کے لیے پھر مرکز سے ان کو بلایا جاتا تھا, ان کے لیے اور مزید ٹریننگ کا انتظام کیا جاتا تھا. جب ان سارے ٹیسٹ سے کچھ لوگ کوالیفائی کر جاتے تھے تب ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے, ان کے ایمان کی پختگی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کو اس محاذ میں بھیجا جاتا تھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو منتخب کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بات کو بھی سمجھتے ہیں اور مقصد کے لیے وہ مقصد کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق فوری طور پر لائحہ عمل کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہنگامی حالات میں. عام رضاکار سے ترک کر کے وہ مجاہد بنتا تھا. مجاہدین میں بھی وہ سطح آتی تھی کہ وہ گوریلا وار لڑ سکے, یہ صلاحیت ہوتی تھی. اس کے بعد ان میں سے گروہ پیدا ہوا جس کو فدائین کا نام دیا گیا. ان فدائین کو خودکش حملہ آوروں سے بالکل مختلف سمجھیے, اور وہ کہتے بھی تھے کہ یہ خودکش حملہ آور نہیں ہے. خودکش حملہ آور لشکر طیبہ کے یا حافظ سعید کے نزدیک وہ زندگی, وہ مرنے کا طریقہ حرام طریقہ تھا, وہ خودکشی ہے اور وہ جائز نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ فدائین جو ہیں یہ خودکشی کے لیے نہیں جاتے, یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے جاتے ہیں, اور مقصد کو ہر قیمت پر انہیں حاصل کرنا ہے. اس کے اندر اگر جان چلی جائے تو وہ شہادت ہے, اور یقیناً اگر اپنے مقصد کے حصول میں جان دی تو اس کو مقصد بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا تھا. بعد وہ ان کی یہ جان دینے کی بات جو ہے یہ خودکشی نہیں شمار ہوگی بلکہ یہ اشارہ قربانی ہوگی. انہوں نے وہ فدائین کا ایک گروہ بنایا. یہ سب نہیں تھے لیکن اس کی ایک اچھی بڑی بات پیدا کی. یہ سب سے زیادہ فیملیس تھے, یعنی ان کی وجہ سے انڈین آرمی کو باقاعدہ انہوں نے دہشت زدہ کیا. اچھا, اب یہ لوگ ادھر تو یہ سب کچھ کرتے تھے
پاکستان میں انہوں نے اپنا پوسٹر بنا لیا خدمت خلق کا. وہ زلزلہ آ رہا ہے تو اس میں مدد کر رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے تو اس کے اندر مدد کر رہے ہیں، وہ ان کا یہ کام ہے. اور اس مدد کو جتنا زیادہ ہو سکتا تھا پراپوگیٹ کرتے تھے. اصل مدد چاہے کتنی ہو، جو حضرات I-8 میں رہتے ہیں آپ میں سے انہوں نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں لشکر طیبہ کا جیسے کوئی کلائمیٹی ہسٹوریت کی وہ ہوتی ہے تو اس میں فوری طور پر لشکر طیبہ والے یہاں پر بڑے بڑے بینر لگا دیں گے، ایک بہت بڑا ٹینٹ لگا دیا جائے گا، سیلاب زدگان کے لیے امداد کی چیزیں یہاں جمع کرائیں. ٹینٹ کے اندر کچھ نہیں جاتا، ٹینٹ کے باہر جو کچھ آتا ہے وہ ڈسپلے میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی گویا ہمارے ذخیرے بھر چکے ہیں اور اب ہم مجبوراً ان کو سڑک پر ڈھیر کر رہے ہیں. یہ پبلسٹی ہوتی ہے. کچھ اخبارات ہیں جو ان کی باقاعدہ ترجمانی کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں. مثلاً آپ کا اخبار دنیا، اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہی کہیے، جو اس کے اصل میں مالک بھی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جی میاں عامر محمود. ایک طرف تو وہ اس کے یعنی وہ ہیں اونر، دوسری طرف ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک اسکولوں کا سلسلہ قائم کیا ہے. اور وہ اسکول یعنی پاکستان کے مختلف حصوں میں پنجاب گروپ آف اسکولس، وہ ایک یعنی بہت طور ان کے پازیٹیو ریزلٹس ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا اخبار جو ہے وہ بھرپور طور پر اس وقت بھی وہ حافظ سعید صاحب کی موقف کی تائید و حمایت کر رہا ہے اور ویسے بھی وہ پروجیکٹ کرتا ہے. اب اور اچھا اس کے ساتھ ایک تو پراپیگنڈا کے لیے اتنا مٹیریل ان کا شائع ہوتا ہے، 80,000 تو صرف ان کے، آپ کے یہاں صرف ایک پبلیکیشن ہے جو شیعت کے حوالے سے شائع ہوتی ہے، اس کی تعداد اس سے ذرا سے زیادہ ہے، وہ 1,00,000 کی تعداد میں چھپتی ہے اور وہ امامیہ زمتری ہے. یعنی ہمارا سب سے بڑا علمی کارنامہ جو ہے وہ امامیہ زمتری ہے. وہ ہمارا تحفۃ الامام ہے، وہی توضیح المسائل ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے. باقی صورتحال یہ ہے کہ آپ کوئی اہم سے اہم کتاب 500 کی تعداد میں چھپوائیے اور 10 سال تک اس کو گھر میں رکھ کے انتظار کرتے رہیے کہ وہ بک جائے، وہ نہیں بکتی. اس کے مقابلے میں وہ جنتری بک جاتی ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے. ان کے ہاں ان کے موقف کی حمایت و تائید میں کہ رسالے چھپتے ہیں اور وہ پوری طرح سے ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرگنائزیشن بنائی تھی، اب دیکھیے کہ اس کی پھیلاؤ دیکھیے کہ وہ ملک سے باہر تک چلی گئی، وہاں کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ایک غیر معمولی بات ان کے ساتھ تھی جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. دوسری دہشت گرد تنظیموں اتنی زیادہ سیکریٹو آرگنائزیشن ہوئے اور اس کے جتنے گروپ، جتنے دستے، جتنی جماعتیں جو اس کے اندر ڈویژن ہے، اس کے متعلق کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمام تنظیموں سے اور تمام گروہوں سے واقف ہے سوائے حافظ سعید صاحب کے. ان کے علاوہ اپنے تمام گروہوں سے کوئی اور واقف نہیں ہے. ان کے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ بہت سیکریٹو ہوتے ہیں، جب اچانک ہو جاتے ہیں تب اس کے بعد پتہ چلتا ہے. ان کا داخلی ڈسپلن اس حد تک ہے کہ یعنی اپنے ایک فرد پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے کسی غلط کام کے سلسلے میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ حافظ سعید تک جاتی ہے اور اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. یہ لوگ جس جگہ ہیں، جس گاؤں دیہات میں، وہاں پر انہوں نے اتنی اسٹرینتھ حاصل کی ہوتی ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے جھگڑوں میں ہم سے رجوع کیجیے، ہم آپ کے فیصلے کرائیں گے. چنانچہ یہ کئی مقامات پر پنجاب میں یہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، پنچایت کا کردار ادا کرتے ہیں اور فیصلوں پہ عمل درآمد کراتے ہیں. یعنی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. ایک طرف اپنے ملت کی بد نظمیاں دیکھیے اور دوسری طرف ان کے نظم و ضبط کو دیکھیے. ان کے یہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سعودی عرب سے پیسوں کا اور وسائل کی آمد کی کیفیت ہے کہ یہاں پر اگر آپ لوگ رمضان میں چکر لگائیں تو جو تراویح کے لیے ٹینٹ لگایا جاتا ہے، اس ٹینٹ میں کولنگ کے لیے اسپیشل وہ اے سی آتی ہے. وہ اے سی ایسے ہی کہ وہ اس پہ ایک گاڑی کے اوپر لوڈڈ ہے اور وہ گاڑی کے انجن سے ہی غالباً الیکٹریسٹی لیتے ہیں اور اس سے چلتے ہیں اور اس سے ٹنلز بنتی ہیں، جو ٹنلز اس کے اندر پہنچائی جاتی ہیں پائپ سے،
جو اندر ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، یہ تمام اس طرح کے ٹرک جو ہیں یہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کو نظر کیے گئے ہیں، یہ ان کی ڈونیشنز ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں یہ خیموں میں. جب یہ شیخ سلمان جا کے شہر سے باہر کبھی کبھی اب یاد آتا ہے اپنا ماضی کہ ہم بھی صحراؤں میں رہا کرتے تھے، تو صحراؤں میں وہ اپنا شہر ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے رہتے ہیں. وہاں پر ایئر کنڈیشننگ کے انتظام ان کے خیموں میں ان ذرائع سے ہوتا ہے. وہ ٹرکس ان کو فراہم کیے گئے ہیں اپنے یہاں کے بھی، لاہور میں بھی، جہاں جہاں ان کے اجتماعات ہوتے ہیں اس کی کولنگ کے لیے. اتنی ڈیٹیلڈ امداد وہاں سے ان کو حاصل ہو رہی ہے. یہ امداد کبھی بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تازہ ترین کیفیت ہوئی کہ ان کا نائب وزیر یہ آیا یہاں پر، جب بظاہر تعلقات کشیدہ بھی ہو رہے ہیں اور کچھ کو خرابیاں بھی ہیں اور لپٹپوتی کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اس وقت وہ آیا ہے اور صرف اس لیے آیا ہے کہ اب اوپن ذرائع سے، وہ بینکوں کے ذریعے یا جو پہلے ذرائع استعمال ہوتے تھے اس ذریعے سے پیسہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اپنے ساتھ رقم لے کے آئے تھے یہاں کے مختلف لوگوں کو، یعنی یوں کہیے کہ سعودی حکومت کے پاس بلکہ پورے عربوں کے پاس ہر چیز جو ہے وہ پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں، وفاداری سے لے کے دین ایمان تک وہ سب پیسے کے ذریعے سے اس کے بلبوتے پر کرنا چاہتے ہیں. نتیجتاً ان کی طرف سے یہ سرمایہ فراہم کیا گیا تھا کیا جانے کے لیے. اب باقاعدہ وزیر کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ جا کے یہ جو حافظ سعید صاحب اور اس طبقے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو جا کے وسائل فراہم کرو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہماری حمایت میں آواز اٹھا سکیں. ان کے متعلق بہت سی تفصیلات، ان کے واقعات یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ انتہائی آرگنائزڈ، انتہائی تربیت یافتہ اور انتہائی آپس میں مضبوط جماعت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اس ذات کی اہمیت کو مٹانے کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ایک کھانے میں سے کوئی کھانا کھائیں گے، ایک برتن کھانا جو ہے مل کے کھائیے، تو مل کے کھانے کا مطلب ہے کہ ایک برتن میں کھانا چاہیے، چنانچہ اسی میں سب کوئی ہاتھ ڈال کے اور کھائیں گے. وہ عربوں کا جو پرانا طریقہ تھا اس طریقے کی وہ ترویج کر رہے ہیں. ان کے یہاں اب آپ کا ذاتی نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اب نام کی جگہ پر آپ کو ایک نیا نام دیا گیا ہے جو عام طور پر کوئی کنیت ہوتی ہے اور وہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک دلچسپ بات عرض کر دوں کہ آپ نے ولیے کی تفصیلات سنی اور جو ان کے ناموں کا معاملہ ہے وہ اچھا، یہ بیشتر حضرات جو تھے یہ 20 سال سے کم عمر کے تھے جو اس میں لیے جاتے ہیں سلیکشن میں، وہ 20 سال سے کم کے یہ ٹین ایجرز ان کو لیا جاتا ہے اور ان کو تربیت دی جاتی ہے. اصول یہ صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب فتنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات جو زمانہ فتن، مختلف فتنے، مختلف دور کے فتنوں کا ذکر حضور کی حدیث میں آتا ہے. وہ کچھ تو مسلمانوں کے درمیان جو فتنے اس وقت اٹھے، کچھ قیامت تک جو مختلف اوقات میں اٹھیں گے ان فتنوں کا تذکرہ ہے. اس میں سے ایک دور کے فتنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت جو لوگ فتنہ برپا کریں گے وہ عموماً کم عمر ہوں گے اور ان کے بال لمبے لمبے ہوں گے، ان کے نام کے بجائے کنیتوں سے پکارا جائے گا اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کے بجائے قوم یا قبیلے کا حوالہ دیا جائے، شہروں کا، علاقوں کا حوالہ دیا جائے گا. اب ذرا اس ڈیفینیشن پر دیکھیے کہ اس وقت کون سا آدمی سب سے زیادہ پورا اترتا ہے. جناب خلیفہ مسلمین جو اس وقت پوری دنیا میں خلیفہ بن گئے ہیں، ابو بکر بغدادی، کنیت ابو بکر ہے، کنیت ہے ابو بکر، نام نہیں ہے، نام اصل اس کا کچھ اور ہے، اور وہ ہے نوجوانی یعنی کم سن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بغدادی کا لقب بھی ہے. یہ جو سعودیوں نے جو حلیہ بنایا اپنے، یہ جو دعوت الرشاد والوں نے اپنے لشکر طیبہ کے لوگوں کو حلیہ بنایا، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں، ان کے دستے کے دستے آیا کرتے تھے. I-8 والے تو اگر صبح کی سیر کے عادی رہے ہوں جو حضرات، وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ رات کو قیام کرتے تھے اس مسجد طیبہ میں. اس وقت یہ مسجد طیبہ اس شکل میں نہیں تھی،
بلکہ ایک لمبی سی بیرک نما جگہ تھی، وہ اس کے اندر وہ لوگ رات کو آ کے ٹھہرتے تھے، اور صبح اٹھتے ہی کو جانا ہوتا تھا کہیں باتھ رومز اور دوسری ضروریات کے لیے، تو اس وقت پوری قطار روانہ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو جب یہ جا رہے ہوتے تھے تو ان کے حلیے نظر آتے تھے، وہی شلواریں اونچی ہیں، ان کی یہاں تک زلفیں آئی ہوئی ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں۔ وہ اب نام تو پوچھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بات اور وہ لشکر طیبہ کے نمائندہ تھا۔ یہ وہ لشکر طیبہ یا دعویٰ خالصتاً عربی وسائل سے وجود میں آنے والی ایک فوجی تنظیم، جس نے پاکستان کے اندر یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ یہ اثر انداز ہوئے، امریکہ کی طرف سے کئی مرتبہ پاکستان کے اوپر سختیاں کی گئیں، صرف اس لیے کہ یہ جا کے اور انڈیا کے اندر وہ کرتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ فریاد امریکہ سے کرتا ہے، اور چنانچہ جرم جو ہے سارا پاکستان کے ساتھ لادا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرف کی بات ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک دور میں کہا تھا کہ جو یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کے سراغ جو ہے جا کے افغانستان سے ملتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک یہ کامران خان کا ایک شو آتا ہے، غالباً جیو پہ آتا ہے، یہ پہلے ایک اخبار جو بھی ہے دی نیوز، اس کا ایک انٹیلیجنس سیل ہوا کرتا تھا، یہ اس کے سربراہ تھے، اور یہ ہفتے عشرے کے بعد ایک خبر سنسنی خیز سے نکال کے لاتے تھے، یعنی یہ انٹیلیجنس کا کام تھا کہ وہ محکمہ میں گھسے اور وہاں پہ کوئی بدعنوانی تھی، پردہ ڈال دیا گیا تھا، یہ ڈھونڈ کے وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ لے کے آتے تھے، اور وہ اخبار کے اندر پوری کہانی چھپتی تھی۔ ان کی ان کہانیوں میں ایک کہانی تھی دہشت گردی کے متعلق، اور اس کے اندر مجھے وہ نہ یاد ہے، ورنہ میں شاید کہیں نہ کہیں سے وہ بات ڈھونڈ لیتا، بات اور وہ میرا اپنا پڑھا ہوا وہ ان کا یہ انکشاف تھا کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف جتنے بھی گروہ آج تک کام کرتے نظر آئے ہیں، ان میں سے جس کے سلسلے میں صحیح انکوائری ہوئی، یعنی اس کے متعلق تو تحقیق ہی نہیں ہوتی تھی، ہم آدمی مارا گیا کس نے پوچھا ہی نہیں کہ کس نے مارا، لیکن جس کے متعلق تحقیق کی گئی، انجام کا اس کا القاعدہ کے کسی نہ کسی عرب سعودی عرب آدمی سے اس کا تعلق ثابت ہوتا تھا، یعنی پیٹرنائز وہ کرتے تھے اور یہاں پہ دہشت گردی ہوتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر لشکر طیبہ بنی تو وہ بھی سعودی عرب کا وہ کارنامہ ہے، اسی کا دیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی دہشت گرد تنظیمیں بنی یہ سب سعودی عرب کا دیا ہوا انعام ہے۔ جو شیعہ دشمنی کے واقعات ہوئے وہ تو اعلان سعودیوں کا کارنامہ ہے۔ اب ان کی مصلحتیں کیا ہیں، ان کی سیاست کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب کام ان کا ہے۔ آج اگر پاکستان میں آپ کو ہر طرف قتل خون نظر آتا ہے تو ہم سعودی عرب کو اس سے بری نہیں کر سکتے، یہ اس کا اصول ہے۔ وہ سعودی عرب اس کے آج ہم نوا، اب ذرا سے بات دوسرے پہلو پہ لے آئیے، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا ورنہ بات ہے تو یہ بھی بہت ساری کرنے والی ہے۔ ان کے جو ہم نوا ہے وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہ بہت بڑا احسان ہے سعودیوں کا، آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اگر احسانات کا موازنہ اپنے کچھ ہمسایہ ملکوں کے احسانات سے کروں، مثلا ایران کے احسانات سے کروں، تو یعنی بڑا مشکل ہو جائے گا اس الزام سے بچنا کہ یہ دیکھیے یہ پھر وہ ایران کے ترجمان ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ایران کی کیا کیا احسانات ہم پہ ہیں، یہ ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، اس پر اگر کوئی الزام آ رہا ہے تو وہ ڈیفینڈ کرے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم تو صرف سعودی عرب کے احسانات کی بات کر رہے ہیں کہ آج جتنی بدامنی اور بے چینی اسلامی مسلم معاشرے میں پاکستان کے اندر ہے، اس کا سب کا ذمہ دار جو ہے وہ پیدا کرنے والا، اس کو فروغ دینے والا اور آج تک قائم رکھنے والا وہ سعودی عرب ہے۔ اب اس احسان کے اوپر اگر ہم کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت میں دستبستہ حاضر ہو جانا چاہیے تو یقیناً یہ کسی کی غلط فہمی ہے۔ بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے یقیناً احسانات ہیں، لیکن وہ قوم پہ نہیں، افراد پہ۔ وہ افراد اس کے گن گاتے رہیں، یعنی حافظ سعید صاحب کو یقیناً مالا مال کر دیا، اس نے اتنا بڑا بین الاقوامی لیڈر بنا دیا، آج امریکہ ان کے سر کی قیمت مقرر کرتا ہے اور حکومت پاکستان کا دفاع کر رہی ہے پوری طریقے سے۔ یہ ساری عزتیں جو ملی ہیں یہ سعودی عرب کی رہنمائی ہوئی ہے۔ سعودی عرب آپ کی سیاستوں میں اتنا دخل دیتا ہے کہ
کہ جماعت یہ جو ایک وہ ہے تنظیم اہل حدیث، شاید جماعت اہل حدیث کہلاتی ہے، سیاست میں باقاعدہ حصہ لیتے ہیں، ان کے اس وقت کے امیر جو ہیں وہ پہلے احسان ظہیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ مارے گئے ایک حادثے کے اندر، وہ ان کی اپنی جماعت کے اس کی طرف سے دھماکہ ہوا تھا، اس میں وہ مر گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اقتصاد الہی ظہیر نے کوشش کی لیکن ان کو تائب نہیں بنایا گیا، بلکہ سیالکوٹ کی شخصیت ہے ساجد میر صاحب، پروفیسر ساجد میر انگریزی کے استاد ہوا کرتے تھے ضلع اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم حافظ ابراہیم، وہاں کے ان کی مولوی ابراہیم کی مسجد آج بھی موجود ہے، وہ مولوی ابراہیم ان کے دادا تھے، ان کے یہ پوتے ہیں۔ ان ساجد میر صاحب کو 4 مرتبہ سینٹ کا رکن منتخب کیا جاتا ہے اور وہ منتخب کرتی ہے یعنی ہماری موجودہ جو حکومت ہے نون لیگ، اس کے ووٹوں سے وہ سینٹ کے ممبر بنتے ہیں۔ لگاتار 4 مرتبہ، شاید سینئر موسٹ سینٹ کے ایگزسٹنگ ممبر ہوئے۔ ان کو ممبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ سعودیوں کی سرپرستی ہے کہ جی ایک آدمی سینٹ کے اندر ہمارا رہنا چاہیے، تو چنانچہ اس کے لیے حکومت ان کو لحاظ کرتی ہے۔ کیوں حکومت لحاظ کرتی ہے؟ میں حکومت کا لفظ استعمال کرنا میرا خیال میں صحیح نہیں ہوگا، اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ ضرور الکلاس ہے، ان کے اوپر سعودیوں کے بہت سے ذاتی احسانات ہیں، ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، یقیناً فوج وہی کچھ کرتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ اس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ حالات بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے تھے کہ ایک مقدمہ ہو چکا تھا، اس میں 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، اب دوسرا مقدمہ ان کے اوپر چل رہا تھا۔ پہلا مقدمہ تو تھا وہ اس کے کیا نام ہیلی کاپٹر کے، اپنے دور حکومت میں جب وہ پنجاب کے گورنر تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ان کو مرکزی حکومت جو ہے وہ کوئی ہیلی کاپٹر نہیں دے رہی تھی، تو انہوں نے ہیلی کاپٹر لیا تھا روس سے، روس کی ایک پرائیویٹ کمپنی سے کرائے پہ، تو کہا گیا کہ جی آپ کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے کہ آپ ہیلی کاپٹر لے سکتے، تو گویا آپ نے یہ وہ کیا۔ نہیں، یہ مقدمہ دوسرے اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ پہلا مقدمہ ہوا تھا کہ جی آپ نے جہاز کو اغوا کیا ہے، اور اس جہاز کو جس پہ کم از کم نہ تو نواز شریف صاحب تھے اور نہ اس جہاز کے کپتان نے نواز شریف کے کسی، اگر انہوں نے احکامات بھی دیے ہیں تو وہ احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ عمل تو تمام تر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان پہ بیٹھے ہوئے پرویز مشرف صاحب کی ہدایات پہ کہ یہاں نہ اترو، وہاں اترو، وہاں نہ اترو، پھر واپس وہاں جا کے اترو، یہ سب وہ کر رہے تھے۔ بات اور اس کے قانونی قانون سے بحث نہیں، اس کے اندر ان کو 10 سال کی قید سنا دی جا چکی تھی، اور اب اس کے بعد یہ دوسرا مقدمہ ہیلی کاپٹر کا چل رہا تھا ان کے اوپر۔ اب یہ 2-3 مقدمے ہوتے اور اسی میں سے کوئی ایک پرانی FIR ان کے لیے بھی نکل آتی اور جس کے نتیجے میں ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ اس وقت سعودی عرب نے مخالفت کی تھی اور ان کو اس میں مداخلت کی تھی اور ان کو بحفاظت یہاں سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر جا کر سعودی خاندان سے ان کی شادی بھی ہوئی، ان کی رشتہ داری بھی ہو گئی۔ انہوں نے مالی امداد کے علاوہ ان کو وہاں پر کاروبار بھی کرنے کا موقع دیا، انہوں نے کئی صنعتیں وہاں پہ قائم کی، سرمایہ کاری کی، اور ان کے معاش کا وسیلہ جو ہے وہ سعودی عرب ہو گیا۔ ورنہ یہ مسلکاً بریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو طاہر القادری صاحب جو بریلویوں کے اس وقت سب سے بڑے نمایاں شخصیت ہیں، ان کو مسجد کا امام بنانا ان کے گھرانے کی دین تھی۔ ان کے والد شریف صاحب نے ان کو اپنے اتفاق عمری کی جو مسجد تھی اس کا پیشنماد بنایا تھا، اور وہیں پر یہ کرتے کرتے سیاست میں آ گئے۔ وہ بریلوی خاندان آج جا کر خالصتاً وہابیت کو سپورٹ کرے، یہ ذاتی احسانات کا نتیجہ ہے جو ان کے اوپر کیے گئے ہیں۔ ان ذاتی احسانات کے نتیجے میں وہ ساجد میر کو بھی سینٹ کا ممبر رکھتے ہیں، اور شاید کچھ وعدے بھی کر کے آ گئے تھے، کیونکہ اس سبق نام سے فوراً پہلے ان کو بلایا گیا تھا۔ جب بلایا گیا تھا تو ہمارے اخبار میں اس کے اخباروں نے یہ کہا کہ جی ان کے وزیر خارجہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے سعودی عرب کے خلاف یہ بیان دیا تھا کہ جی ہمارے یہاں جتنی دہشت گردی ہے وہ ساری کی ساری اس کی سپورٹ سعودی عرب
طرف سے، تو وہ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوئے، خود ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی ناراض تھا۔ تو یہ ہوا کہ جب ان کو بلایا گیا تو کہا گیا کہ ان کو ڈانٹنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ یہ یعنی ایسے وزیر کو انہوں نے کیوں برداشت کر رکھا ہے، لیکن وہاں گئے تو حالات بدلے ہوئے تھے، ان کو بڑے دھوم دھام سے استقبال کیا گیا اور بلایا گیا۔ تو غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہوا وہ احسان اگر ہوگا تو وہ نواز شریف صاحب کا احسان ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی کو، پاکستانی وزیر اعظم کو مشکل کے وقت انہوں نے پناہ دی، سابق وزیر اعظم کو، اب اس کے لیے پاکستانی زیادہ سے زیادہ ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے اصل میں اگر کوئی ہمارے کام آنا چاہتا ہے تو کام آنے کا یہ مطلب نہیں، جب دھماکہ کیا تھا اور پابندی لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم پیچھے ہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں مدد کر دیں گے جب ضرورت پیش آئے گی۔ مدد کا واقعہ نہیں ہے، اصل مدد وہ ہوتی ہے جب کوئی مصیبت پڑے اور اس مصیبت میں کوئی کام آئے۔ ہماری 2 جنگیں ہیں، سن 1965 اور سن 1971 کی۔ مجھے بتائیے کہ سن 65 اور سن 71 کی جنگ میں سعودی عرب کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اچھا، آپ احسانات گناتے ہیں سعودی عرب کے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ان کا عرب لیگ کا اسپیکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عربوں کی ایک مشترکہ فوج بنانا چاہتے ہیں، ایک کامن فوج بنے گی، اس میں ہمیں توقع تھی کہ پاکستان پورے شتمت سے حصہ لے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر عرب کوئی اپنے طور پر اتحاد بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً شامل ہو جاتے، تو جناب آپ نے جو عرب اتحاد کے دوسرے ملکوں کو جو پوزیشن، جو حیثیت دے رکھی ہے، کیا ہمیں بھی وہ حیثیت دینے کے لیے آمادہ ہے؟ ہمیں اگر اپنی مشترکہ ٹیم کا رکن بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم ٹیم کے جو دوسرے ارکان ہیں جو ان کی پوزیشن ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی سی سی جو ان کی عربوں کی جو آرگنائزیشن ہے، فوجی آرگنائزیشن، فوجی اور سماجی اور سیاسی معاملات میں، اس میں یہ سارے ملک اکٹھے ہیں۔ انہوں نے اب وہ اگر فوجی مشترکہ فوج بنا رہے ہیں، اس میں پاکستان خام خواہ جو عرب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کو شامل کرتے ہوئے آپ کی صورتحال یہ کہ جی سی سی کے ممالک میں درمیان میں کوئی ویزا نہیں ہے، یعنی پہلے سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ملک کا آدمی، عمان کا آدمی اٹھے سعودی عرب جانا چاہے، یو اے ای کا آدمی اٹھے سعودی عرب جانا چاہے، اس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا صرف پاسپورٹ لے جا کے وہاں پہ کاؤنٹر پہ دکھائے گا اور وہ اسی پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ اندر چلا جائے گا۔ کیا ہم بلا ویزا ان ملکوں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو پاکستانیوں کو انہوں نے دی ہے؟ جو ملازمت کا بڑا وہ ہے کہ ملازم ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اسی کا پیسہ دیتے ہیں نا۔ محنت تو ہم سے اس طرح سے لی جاتی ہے کہ یعنی جانوروں سے بھی سلوک نہیں ہوتا ہوگا جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پیسے ہی کا معاملہ نہیں ہے، حقارت اور توہین کے رویے کے ساتھ ہمیں جیسے کتے کے سامنے ہڈی ڈالی جائے اس طرح وہ رقم دینے والے، اور اس میں بھی صورتحال یہ کہ اچھا بھائی یہ کر دیتے آپ کے پاکستانیوں کا کوٹا کو مقرر کر دیتے کہ جی اتنے % ہم پاکستانی لیں گے، مسلمان لیں گے اور اتنے بھی باقی دنیا سے لیں گے۔ آپ کیا تو ہندوستانی بھی بھرے ہیں، ہندوستانی نہیں ہندو بھرے ہوئے ہیں، فلپین کے لوگ بے تحاشا بھرے ہیں، سری لنکا کے لوگ بھرے ہیں، بنگلہ دیش بھی چلیے مسلم ملک ہے اس کے لوگ ہیں یہ، اور ان کے کسی مذہب کا وہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کے تمام یعنی یہ ہندو سکھ عیسائی سب وہاں پر جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ نے ہمیں ملازمت دے دی تو ہم پر احسان ہے، ہمارے ساتھ کون سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جناب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ عرب نے ہمارا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ حج کے معاملات ہوں، ملازمت دینے کے معاملات ہوں، کوئی بھی ایشو ہو، پاکستانی بھی ویسے ہی ہیں جیسے دنیا کے اور ممالک ہیں۔ سن 65 میں، سن 71 میں آپ کی طرف سے اخلاقی ہمدردی کا ایک جملہ بھی نہیں ادا ہوا، آپ ہندوستان سے اپنے تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کے یہاں پنڈت نہرو جب وزٹ کے لیے گئے تھے تو آپ نے ان کو سید نہرو کہہ کے اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو بلایا تھا۔ اس وقت تک پاکستان کے کسی بھی عہدیدار کو وہاں سے دعوت نہیں دی گئی تھی اور وہ نہیں گئے تھے۔ اب میں مقابلے میں اپنے ہمسایہ ملکوں کے رویے کی بات نہیں کروں گا کہ ان کے کیا کیا احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کو اگر دیکھیے تو کسی اعتبار سے بھی قوم پر
وہی ہے، مجھے ایک احسان بتائیے جو سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی قوم پہ ہو، نواز شریف صاحب پہ ہو، ان کے گھرانے پہ ہو، جناب حافظ سعید صاحب کے اوپر احسان ہو، ان کی جماعتوں پہ ہو، وہ ہمارے اور چوتھا ملک ہے کویت، ان 4 ملکوں کی فوجیں اس جنگ میں حصہ لے رہی ہیں۔ باقی جو نام لیے گئے 10 ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی اور مصر بھی اور مراکش بھی اور عمان بھی، مسقط، یہ سب اردن بھی، ان میں سے کسی کی فوج وہاں نہیں ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اگر مصر والوں نے فوج نہ بھیجی تو انشاءاللہ ہم ان کو یعنی ان کو سبق سکھا دیں گے۔ یہ دھمکیاں صرف ہمیں دی جا رہی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ نے تمہیں ابھی $1.2 بلین دیا، $1.2 بلین پہ کون سا ایسا بڑا احسان ہے؟ $1.2 ملین، $12 ملین مصر کی جو موجودہ حکومت ہے، جو ان کی خواہش کے تحت برسر اقتدار آئی ہے، سیسی جو فوجی جنرل ہے، اس کی حکومت کو 12 ملین دے چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے مزید ڈیمانڈ ہے۔ اب جب انہوں نے کہا تو 200 ملین کا تقاضا انہوں نے کیا ہے، 200 ملین وہ بلین کا تقاضا کیا ہے انہوں نے کہ جی اتنا دیجئے تب ہم آئیں گے۔ اور وہ جو ایسا کہہ رہے ہیں کہ تب ہم آئیں گے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سن 60 میں جب جمال عبد الناصر تھے، اس وقت یمن 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک یہ حصہ شمالی یمن اور ایک جنوبی یمن تھا۔ ان کے جھگڑے میں مصر کود پڑا اور مصر نے اپنی 70,000 فوجیں وہاں پہ اتار دی۔ ان 70,000 فوجوں کے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ 40,000 آدمی وہاں پہ مارے گئے اور صرف 30,000 آدمی واپس لے جا سکا تھا۔ ابھی تک انتہائی یوں کہیے کہ یعنی خوابوں کی قسم ہوتی ہے اردو میں، وہ لفظ غیر مانوس ہے، قابوس، ایسے خواب کے جو یعنی ہولناک خواب ہوتے ہیں، تو وہ ہولناک خواب ہے ان کے لیے یمن۔ وہ آسانی سے فوج تو نہیں بھیجیں گے، جو پوری قوم کو ان کو یاد ہے، سنسار کے اتنے پرانا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر پرائی آگ میں کود کے انہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ آپ کا کوئی اور ساتھ شریک نہیں ہو رہا ہے ابھی تک جنگ کے اندر، ہم پر ساری چڑھائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سے ہم پر ذاتی احسانات ان کے اتنے ہیں کہ ان کو یہ امید ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا نوخات تھا، اسے تو تائید کرنی چاہیے تھی۔ اب پیچھے سیاست کیا ہے، مصلحتیں کیا ہیں، جتنا ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے یہ گفتگو بھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی مجھے یعنی یمن کے متعلق بھی کوئی بات کرنی تھی، نہیں اب وہ مناسب نہیں ہوگا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر اسی انداز سے ہر دفعہ ہوتا رہا تو بیسک ایشو تو آپ کے لیے ہے کہ آپ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہے حکومت کا ایشو، حکومت کا ایشو نہیں ہے۔ اب اگر فوجیں جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جا بھی سکیں گی یا نہیں، لیکن ہم مان لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھیجنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو اس کے دوررس اثرات ہیں ان سب کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم بحیثیت شیعہ قوم کے سب سے زیادہ اس وقت خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہماری جان کا صحیح معنوں میں دشمن ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یمن میں شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے یا نہیں، وہاں ایران انوالو ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب تک جہاں بھی گیا ہے وہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے کہہ کے یہی گیا ہے۔ سعودی عرب نے مداخلت کی بحرین میں، یہ کہہ کے کہ وہاں کے شیعہ جو ہے وہاں کی حکومت کا فتنہ الٹنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب نے مداخلت کی شام کے اندر، یہ کہہ کے کہ وہاں پر شیعہ حکمران ہے بشار الاسد اور اس کو ہٹانا ہے، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگا دیا، وہ نہیں ہٹ سکا، کوشش یہ ہے۔ وہ انہوں نے شیعوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں جو القاعدہ بنی بظاہر امریکیوں کو ختم کرا، وہ روسیوں کو ختم کرنے کے لیے تھی، لیکن اس کے بعد القاعدہ اور اس کے جو مشروط تھے، اس کے پیدا کردہ دوسری جماعتیں تھیں، انہوں نے خاص طور پر یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ مزار شریف میں یہ ان ہنگاموں ان لڑائیوں کے دوران ایک دن میں 10,000 آدمی جو ہیں شیعہ حضرات وہ مارے گئے ہیں۔ مجھے BBC کا ایک نمائندہ امریکہ میں ملا جس نے اس زمانے میں جا کے وزٹ کی ہے وہاں پہ، اس نے چشمدید بتایا کہ
کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح مارا گیا ہے، بندوق کی گولی نہ خرچ کی جائے. یہ جو بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں نا جس میں ہمارے یہاں رضائیاں رکھنے کا کام لایا جاتا ہے، ایسی پیٹی میں 10-12 آدمی بند کیے، باہر سے تھک لگا دیا اور تپتی دھوپ میں اس کو رکھ دیا گیا. 10 دن وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کس طرح مرے ہوں گے، تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی ہوگی، گرمی میں دم گھٹ کے. یہ مارنے کا ایک آسان طریقہ تھا کہ انہی کے گھروں کے صندوق اٹھاتے تھے، اسی میں بند کر کے اور دھوپ پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یوں ظلم ہوتے رہے اور یہ سب سعودی عرب اس کی بنیاد پہ پشت پناہی کرتا رہا ہے. وہ اپنے اسلام کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے جو اس کا اسلام ہے. کسی اور ملک کو کہنا کہ صاحب وہ اپنے نظر، ان کا اس وقت بات پھیلتی چلی جائے گی کہ ان کے مقاصد یا مسائل کیا ہیں ان کے، لیکن مختصر لفظوں میں کہوں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کہیں بھی کوئی عوامی تحریک اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ خود وہ عوام کے اوپر ایک جابر حکمران کے طور پر مسلط ہے. اگر وہاں کے عوام بیدار ہو جائیں تو ان کے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ باقی نہیں بچتی. اور اب ان میں تاب و طاقت نہیں رہ گئی. پہلے تو انہوں نے تلوار کے زور پر پورے عرب پہ قبضہ کیا تھا، لیکن اب ان کی نہ تلوار میں طاقت ہے نہ ان میں اتنا دم ہے کہ وہ مسائل کا سامنا کر سکیں. اگر آج عوام اٹھ کھڑے ہوں تو ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے ایران کے خلاف ان کی آواز اٹھی کہ ایران میں عوامی انقلاب آیا تھا. اسی لیے مصر میں ہر چند کے خالصتاً یعنی انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، یعنی اگر ان کو اہل حدیث نہ کہیے تو وہ جو ہمارے دیوبندی افکار ہیں ان کے علمبردار سید قطب کے ماننے والے اخوان المسلمون جنہوں نے وہاں انقلاب برپا کیا. آپ کی جماعت اسلامی کی سب سے زیادہ ایفیلیشن جو تھی وہ اخوان المسلمون کے ساتھ تھی. وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ یمن کے اندر غیر قانونی بغاوت ہے اور وہ قانونی حکومت کو ختم کر رہے ہیں. تو مصر میں کیا ہوا تھا؟ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو ختم کر کے اور فوجی آپ نے انقلاب آیا اور آپ فوجی انقلاب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں کی جو آئینی اور قانونی حکومت ہے اس کے خاتمے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ اس کے مخالفین کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر قطر نے جو ان کا دایاں بازو تھا، قطر سعودی عرب کا سب سے بڑا حریف ہے شام کے معاملے میں، وہ اور دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں آج کل کی اصطلاح کے مطابق. اس قطر نے وہ اخوان المسلمون کا سپورٹر ہے، یعنی جو مرسی صاحب تھے نا وہ ان کا سپورٹر ہے. یہ سعودی عرب نے قطر سے پہلے منع کیا کہ تم ان کو سپورٹ نہ کرو اخوان المسلمون کو. وہ باز نہیں آیا تو سعودی عرب نے اپنے قریب ترین دوست قطر سے ترک تعلق کر لیا. وہ اپنا سفیر واپس بلا لیا وہاں سے، سفارتی تعلقات ختم کر دی کہ تم اخوان المسلمون کے ساتھ کیوں دے رہے ہو. وہاں تو شیعہ سنی نہیں ہو سکتا تھا نا. وہاں پر تم نے کس بنیاد پر وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا جو تمام تر یعنی تمہارے مسلک سے قریب تر ہوتی. ان بیچاروں کا اخوان المسلمون کے دو قصور ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عوام کے نمائندہ ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ ایران کو بھی اسی طرح اسلامی تحریک سمجھتے ہیں جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی کو اور اپنے آپ کو وہ اسلامی تحریک سمجھتے ہیں. تو وہ ایران کی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، وہ ان کی برداشت سے باہر ہے. وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اخوان المسلمون کی جو تحریک وہاں پہ اٹھی اور اتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ ایرانی اثرات کا نتیجہ ہے، یعنی ایرانی انقلاب کا اثر. اس انقلاب سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے دروازوں کو بند کر لیے، انہوں نے ایران سے تعلقات منقطع کر لیے. لیکن اب کیا کریں؟ اب بات چھڑ گئی ہے. 2-4 جملے کہہ کے میں سوال کے لیے چھوڑتا ہوں. ان کا ایک بڑا بھاری مسئلہ یہ ہے کہ اب تک دنیا میں انہوں نے خود سعودی عرب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اکثریت کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وہابیت سے جس کے یہ علمبردار ہے، لیکن انہوں نے اس اکثریت کو نیچے دبا کے اس کے اوپر ایک چھتری سی تان دی ہے. اس چھتری پہ جگہ جگہ وہابیت لکھا ہوا ہے. باہر سے دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ اب وہاں کا ہر شرطا، ہر پورے وہ جو شہری ہے متوا تو خیر ہوگا ظاہر ان کا آدمی، وہ تو ان کا نظریاتی طور پہ ہوگا، لیکن شرطا ضروری نہیں ہے کہ پولیس والا جو ہے وہ بھی اسی عقیدے کا ہو. بظاہر ہم نے کہا کہ شرطا بھی ان کا خیال ہے، لیکن اب بہت سی کہانیاں ہیں جو میں اس وقت سنا کے آپ حضرات کا مزید وقت نہیں لوں گا کہ وہ شرطوں میں اور متووں میں لڑائی ہوئی انہی موضوعات کے اوپر، آپس میں جھگڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ یعنی بغاوت کی کیفیت پیدا
اسلحہ اور بارود اور بندوقیں اور توپیں یہ سب درمیان میں آ گئی. نہ یہ صورتیں تمام، نہ اور وہاں کی آبادی، وہ تمام کی تمام ان کے مذہب کی حامی نہیں ہے. پھر جو ان کے مذہب کے حامی ہیں وہ اس سے پہلے ایک ریوولٹ کر چکے ہیں. دیکھیے اب اگر اس وقت بات ہو حرمین شریفین کی حفاظت، حرمین شریفین کو خطرہ ہے تو کس سے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہوتی کہاں؟ یمن میں. وہاں سے وہ حرمین شریفین کا کیا نقصان پہنچائے؟ وہ خادم حرمین شریفین کے لیے تو خطرہ ہو سکتے ہیں، وہ جو خادم بنے ہوئے ہیں. حرمین شریفین سے ان کا کیا تعلق؟ ایک کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو وہ کیسے حرمین کا مخالف ہو سکتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا کوئی فرقہ کتنا ہی منحرف ہو یعنی اسلام کے عمومی سوچ سے، کوئی بھی نہ مکے کا مخالف ہو سکتا ہے نہ مدینے کا مخالف ہو سکتا ہے. اچھا، اور کوئی فرقہ تو نہیں مخالف ہو سکتا. لیکن مکے پر خانہ خدا پہ 2 حملے ہوئے ہیں ابتدائی دور میں. ایک حملہ ہوا ہے یزید کے دور میں جب ولید بن عقبہ مدینے پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ابھی راستے میں تھا مکے کی طرف آ رہا تھا، مر گیا تھا. پھر حسین بن نمیر نے محاصرہ کر لیا تھا مکے کا. عبداللہ ابن زبیر وہاں پر خلافت کا اعلان کر چکے تھے ان کے خلاف، اور اس میں اس سال حج نہیں ہو سکا فوجوں کے محاصرے کی وجہ سے. فوجوں کی گولہ باری سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، دیوار کی جگہ سے ڈیمیج ہوئی. پھر 7 سال مزید گزرے تو پھر دوسری فوج وہاں سے عبد الملک ابن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی کی سربراہی میں آئی، اور اس نے پھر یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو تو جو نقصان پہنچا اس کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کو بال لا کے قتل کر دیا. یہ تو شروع ہوا تھا اس وقت. اس کے بعد یہی خانہ کعبہ میں خون بہنا یہ مسلمانوں کی کیا کافروں کی تاریخ میں بھی واقعہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دارالحرم تھا، دارالامن تھا کفار کے زمانے میں بھی. یہ 2 موقع آئے ہیں جب خانہ کعبہ کے اندر خون بہایا گیا ہے، اور اس کے بعد تاریخ نے اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد 13 نومبر سن 1979 کو یہاں پر کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا. ان سے قبضہ کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ دین سے ہٹ گیا ہے اور یہ لوگ سب دین کے مخالف ہیں. یہ تو خیر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی اسی مسلک کے لوگ تھے، اور وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عیاشیوں میں بغضاء کر رہے ہیں اور دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. تو چنانچہ دین کی خدمت کے لیے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ انا مہدیون، ہم ہدایت کرنے والے ہیں. یعنی ہم اس تباہ حال معاشرے کی ہدایت کرنے کے لیے صیغہ جمع استعمال کیا. تو وہ ہمارے ایک اس زمانے میں وہاں پہ مقیم صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ انہوں نے کہا تو اس کی تشریح یوں کی گئی کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور چنانچہ اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتے. اور مہدی کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ساری علامتیں جو کچھ مہدی کے لیے بتائی گئی تھی وہ سب پائی جا رہی تھی. تو آخر میں ایک یہ حدیث سامنے آئی کہ اس زمانے میں دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اور عدالت کا ختم ہو چکا ہوگا، عدل کا ختم ہو چکا ہوگا. تو انہوں وہ مفتی صاحبان نے کہا ان کے اپنے مفتیوں نے کہ جب ہمارے بادشاہ کی یعنی سعود خاندان کے حکمرانوں کی اتنی عادلانہ حکومت موجود ہے تو ابھی قیامت کی یہ نشانی تو پوری نہیں ہوئی، چنانچہ یہ جھوٹا مہدی ہے. اچھا، اب اس جھوٹے مہدی کے لیے پہلے تو سعودی فوج نے براہ راست کوشش کی کہ ان کو پکڑ لے کسی صورت سے. وہاں پہ ڈھیروں تہخانے ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، وہ اس میں یہ لوگ قابو نہیں آ سکے. تو اب اس وقت انہوں نے فرانس سے ان کے پیراٹروپرز منگائے. ان پیراٹروپرز کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا گیا کہ چونکہ خانہ کعبہ میں ایک مشرک کا داخلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے شرعاً. ان کو کلمہ پڑھایا گیا اور کلمہ پڑھ کے یہ لوگ اندر داخل ہوئے. انہوں نے زہریلی گیس سے لے کے اور بندوقوں اور گولیوں اور ٹینکوں تک کو استعمال کیا گیا خانہ کعبہ کے اندر. میں نے اتفاق سے اس کے نیکسٹ ایئر اسی سال ہی مجھے جانے کا موقع ملا. یہ واقعہ یہاں ہمارے یہاں بڑا شدید رد عمل ہوا تھا. امریکن ایمبیسی جلا دی گئی تھی، کلچرل سینٹر جلا دیا گیا تھا، ایک آدمی بھی اس کے اندر جل کے مر گیا تھا، پاکستانی بیچارہ. اور اس کے بعد پاکستان کو اربوں میں اس کی کمپنسیشن دینی پڑی تھی امریکہ کو. انہوں نے سارا کلیم کیا حکومت پاکستان سے، اور اس کے بعد یہ ایمبیسی بنی جو قلعے کی صورت میں ہے موجودہ. وہ اسی واقعے کے بعد
یہ سب یہاں ہو گیا، وقتی طور پہ لوگ سمجھے کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے. وہ ان کے اپنے آدمی تھے، انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور ان کے خیال میں یہ حکمران گمراہ ہو چکے تھے. یہ اس چھوٹے سے گروپ میں بھی گروپ بنے ہوئے. اچھا، پھر وہاں پر القاعدہ کی ایک موومنٹ وہاں پہ شروع ہوئی، اور القاعدہ ان کی بنائی ہوئی، وہی القاعدہ ان کی حکومت کے خلاف بھی. اور اس کے بہت سے واقعات ہیں. باقاعدہ ریاض میں ایک جلوس بھی نکلا جس کے نتیجے میں 260 کے قریب علماء گرفتار کیے گئے کہ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے. اور بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ذرا گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی مزید تربیت کی ضرورت ہے. یعنی ودن ان کی اپنی پارٹی، ان کے اپنے گروہ، ان کے اپنے متوع کا احتجاجی مظاہرہ تھا. یہ تو ہے ان کی اس تھوڑی سی جماعت جس نے اپنی چھتری تان کی اور یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم یہاں کے اصل حاکم ہیں. ان کے اندر بھی تقسیم موجود ہے، لیکن ان حاکموں کی تعداد پوری بھی اگر ہو اور ان میں اتحاد بھی ہو، تب بھی جو اصل جماعت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. خود مدینہ شہر کے اندر، اب میرے پاس یہاں ویڈیو کا ارینجمنٹ نہیں ہے، اگر زیادہ تیاری سے سلسلہ ہو تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں. اس سال ایام اعزا میں جو ایک محلہ ہے نخاولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں نخل ہی نخل ہے، کھجور کے درخت ہیں. وہاں ہمارے ایک بہت بڑے عالم محمد علی عمری کا وہ قیام گاہ تھی. وہاں پہ شیعہ مسجد بھی ہے اور وہاں جماعت بھی ہوتی ہے اور مجالس بھی ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں اسی اس کے اندر. وہ صاحب کرامت بزرگ تھے، مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا. 95 سال کی عمر میں وہ کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے اور پوری آواز کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا، اور پورا ہال بھرا ہوتا تھا اور ان کی آواز پوری کمرے میں پہنچتی تھی. وہ اس طرح سے نماز پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ 95 سال کی عمر میں ان کے 35 اولادیں تھیں، 4 بیویاں تھیں. یعنی یہ عرب کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب ان میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ کرامتیں لوگوں میں معروف تھیں، جس میں سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ ان کو کہا یہ گیا کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو سعودی شرطوں نے پکڑا اور پکڑ کے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے ان کو لے جا کے ہیلی کاپٹر سے صحرا میں، اور وہ بھی نجد کے صحرا میں، اگر کبھی جہاز اس پر سے اڑے تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہ کیسی جگہ ہے، کہ وہ دور دور تک، یعنی سینکڑوں میل تک، دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں میل تک کوئی آدمزاد نظر نہیں آتا. جو اچھا خاصا جو مرکزی حصہ ہے وہ ربع خالی کہلاتا ہے، جس میں کچھ نہیں ہے سوائے صحرا کے. اسی لیے ربع خالی، یعنی وہاں پہ کچھ اور نہیں ہے، خلا ہونے کے اعتبار سے وہ کہلاتا ہے. اس 1/4 سعودی عرب کا وہ بالکل صحرا ہے. اس صحرا کے اندر ان کو ہیلی کاپٹر سے اتار دیا گیا. امید یہ تھی کہ یہاں پہ پیاس سے کھپ جائیں گے. اس شام کی مغربین کی نماز پڑھانے کے لیے قبلہ کعبہ وہاں موجود تھے، مدینے میں. اچھا، تو مدینے میں جلوس نکلا اور ماتم ہو رہا ہے جنت البقیع کی دیواروں کے ساتھ، اور ہجوم ہی ہجوم ہے. اچھا، ایک مقام ہے ایسا، یہ ریاض کے قریب ہے، جو ان کا دارالحکومت ہے، جو گڑھ ہے ان کا بابیت کا. وہاں ایسا میں محرم کا اجتماع جو تھا، اس کی تصویر ویڈیو پہ جو آئی ہے، جو تصویر چھپی ہوئی تھی، اس میں یعنی جہاں تک وہ ایک راستہ ہے بہت چوڑا سا، اس پہ تحت نظر انسان نظر آ رہے ہیں، سر دکھائی دے رہے ہیں. اور اس پہ اس نے کیپشن دیا تھا کہ دس از ناٹ کربلا، نائدر عرفات، یعنی نہ یہ حج کا موقع ہے نہ یہ کربلا محلہ میں اجتماع ہے. یہ ایسا ہے جہاں کے اوپر اتنے شیعہ جمع ہے، جلوس برآمد ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے عرب کی آج کی بات کر رہا ہوں. اس عرب میں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عوامی تحریک کا کوئی ایک چنگاری پہنچ جائے تو پھر یہ حکومتیں کہاں رہتی ہیں. ایک طرف یہ صورتحال ہے، اس کے خاندان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سلمان صاحب جو موجودہ حکمران تشریف لائے، آتے ہی چونکہ ان کی ماں اور ہے اور پچھلے حکمران کی ماں اور تھیں، پہلے وہ 7 بیٹے تھے ایک ماں کے وطن سے، ان میں سے 3 بادشاہ بن چکے ہیں، یک کے بعد دیگرے. اب پہلی مرتبہ اس گھرانے سے نکل کے سوتیلے بھائی کے پاس اقتدار آیا ہے. وہ بھی اقتدار اس لیے آیا ہے کہ ان کا ایک اپنا نظام ہے، خاندان کے افراد کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہے، یہ شورا ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو
تو یہ تو کبھی نہ جانے دیتے، ابھی اس ماں کے بطن سے 1-2 بیٹے باقی ہیں، لیکن یہ کیا کریں کہ وہ ان کا فیصلہ تھا۔ یہ حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 2 شہزادے جو کنگ عبداللہ کے بیٹے تھے، ان دونوں کو، ایک مکے کا گورنر تھا اور ایک اور کہیں طائف وغیرہ کا کچھ تھا، دونوں گورنروں کو ان کے وجہ سے ہٹا دیا۔ اور آج سے تقریباً 1 ہفتے پہلے ایک اور وزیر جو انہی کا یعنی فرزندوں میں، ان کے تو سارے وزیر جو ہیں نا وہ ابن عبدالعزیز ہیں، آل سعود ہیں، تو وہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یعنی وہ اب یہ خاندان کی اندر کی لڑائی ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جس حکومت میں خاندانی لڑائی بھی چل رہی ہو، جس حکومت میں عوام جو ہے وہ ان کے مسلک سے دور کے ہوں، جن کو وہ اپنا بدترین دشمن رکھ کرتے ہوں، وہ کسی صورت سے دبائے نہ جا سکیں، یعنی شیعہ وہ بار بار سر اٹھاتے ہیں وہاں پر، کچھ طاقت نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، پھر بھی یہ اپنی شو آف اسٹرینتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی راتوں کی نیندیں کیوں نہیں حرام ہوں گی جب 7 کے ملک کے اندر پھر وہاں پہ ایک عوامی تحریک اٹھی ہے؟ یہ عوامی تحریک ہے حوثیز کی جو ہے، یہ گزشتہ 7 مہینے سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور بظاہر نہتے لوگ، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ سلامتی کونسل کی قرارداد منظور کر رہی ہے یا کر دی ہے غالباً، کہ وہ اس کو بین لگا دیا جائے، کوئی اسلحہ سپلائی نہیں کیا جائے گا، تمام سپلائیز پہ بین کر دیا گیا۔ وہ بھائی ان کو کون سا اسلحہ کہاں سے جا رہا تھا، اس پہ تم نے بین لگایا ہے؟ ایک رسمی کارروائی ہے۔ وہ لوگ آج بھی کنونشنل آرمز سے، یعنی یہ بندوقوں وغیرہ سے ان کی لڑائی چل رہی ہے، جو قبائلی زندگی میں ہوتی ہے، شاید ان کا وہ بارود بھی گھروں میں ہی بنتا ہوگا، وہ اس سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور وہ لڑائی بھی بیشتر لڑائی نہیں ہے جیسے آپ کے یہاں دھرموں کے ذریعے سے حکومت کا پلٹا لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ویسی صورتحال تھی۔ مظاہروں کے ذریعے سے انہوں نے مختلف علاقوں پہ، اور 7 مہینے میں اب تک تقریباً 72% علاقہ جو ہے اس کا، وہ اس کو لبریٹ کرا چکے ہیں، یعنی گورنمنٹ سے آزاد کرا چکے ہیں، اور وہاں پہ نظام قائم کر چکے ہیں۔ یہی تو قرارداد پیش کی ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اپنے پرانے مقام پہ چلے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ملک کے عوام جو ہے وہ اپنی، وہ اب یہ تو چھوڑیے کہ وہ انہوں نے قرارداد پاس کر دی، یہ قرارداد جو ہے یہ اس کے اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ اب وہاں ایک عوامی تحریک اٹھی ہے، وہ عوامی تحریک اپنی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یہ عوامی تحریک نہ ہوتی، یہ ایک حکومت، وہ ایک گروہ ہوتا اور وہ حکومت کے خلاف یہ کرتا، تب بھی اقوام متحدہ اس میں دخل نہیں دے سکتی تھی۔ نیپال کے اندر ایک شہزادہ اٹھا اور اس نے ماں باپ بھائی بہن جتنے خاندان کے سب کو قتل کر دیا، اور قتل ابھی جو موجودہ حکمران ہے، اور وہ اس کے بعد وہاں کا حکمران ہے۔ خود یہ سعودی جو ہیں، یہ کیا باغی نہیں؟ نجد کے ایک چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے، وہاں سے اٹھے، ایک ایک شیخڈم کو یک کے بعد دیگرے فتح کرتے گئے۔ اب وہ جب وہ ذکر آئے گا وہابیت کا تو پھر ان کا پس منظر بتاؤں گا۔ ہوتے ہوتے یہ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر، یعنی مکہ و مدینہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ ایک دفعہ 18ویں صدی کے شروع میں کیا تھا، 19ویں صدی کے شروع میں 1803-4 کے اندر، اور اس کے بعد جب 20ویں صدی شروع ہوئی ہے تو 1914 سے ان کی یہ مہم شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے وہ انہوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا۔ پچھلے قبضے کو ختم کرایا تھا محمد علی پاشا، اس کا تھا مصر کا، اس کی فوجیں آئی تھیں، 3 سال تک وہ لڑتی رہیں۔ خود محمد علی شاہ خود تو واپس چلا گیا تھا، محمد علی پاشا، اس کا بیٹا تھا ابراہیم، اس نے انجام کار ان کو شکست دی تھی، اور یہ لوگ بھاگ کے چلے گئے تھے۔ پھر بھی ان کا اس وقت کا جو رولر تھا، اس کا بھی نام اتفاق سے عبداللہ تھا، اس کو، اور اس وقت جو آل شیخ یعنی محمد بن وہاب نجدی کی اولاد میں جو ملا تھا، ان سب کو گرفتار کیا تھا۔ 8 آدمی لے کے قسطنطنیہ پہنچا، قسطنطنیہ پہ مقدمہ چلا اور سب کے سر قلم کر دیے گئے، موت کی سزا دی گئی بغاوت کے اس میں۔ ایک دفعہ بحیثیت باغی کے سزا پا چکے ہیں، دوسری مرتبہ پھر بغاوت کی اور اب اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو پہلے تو تم اپنی لیگلٹی ثابت کرو نا کہ تم لیگل ہو، تب کسی کو باغی قرار دو۔ اقوام متحدہ کی اس سے کیا تعلق ہے؟ ملکوں کے اندر اگر کوئی وہاں کی کوئی تحریک، کوئی تنظیم چلے، تو ہمارے یہاں اتنی مرتبہ مارشاء اللہ لگا، لیگل گورنمنٹ کو ہٹا کر انلیگل لوگ، جب ظاہر مارشاء اللہ جو تھا انلیگل تھا، کتنی مرتبہ اقوام متحدہ نے کہا کہ جناب یہ مارشاء اللہ غلط ہے اور یہ باغی ہیں اور ان کو چاہیے کہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں۔ یہ کہاں سے آ گیا جو بیچ میں دخل دے رہے ہیں؟ یہ صرف امریکہ کا وہ انفلوئنس ہے کہ آپ یہ پاکی ٹکٹیں رکھی ہوئی چیز ہے جس کا نام اقوام متحدہ ہے،
اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. یہ صرف اس ماسٹر مائنڈ سے امریکہ جو چاہتا ہے وہ بات کہہ دیتا ہے. امریکہ پاکستان سے فوج مانگ رہے ہیں، وہ امریکہ کی 20,000 فوج آرام کو جگہ کا نام ہے، جہاں کے اوپر آج سے نہیں 92 میں جب کویت کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس نے عراق نے کیا تھا، تو فوراً امریکہ نے اپنی فوج کو وہاں پہ بھیج دی تھی کہ جناب آپ کی حفاظت کے لیے فوج حاصل ہے. اس وقت سے ان 20,000 کا خرچہ بھی سعودی عرب برداشت کر رہا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. ان کی پوزیشن یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے آواز طیارے جو سعودی عرب کو دیے تھے امریکہ نے، وہ اڑتے رہے، اور وہاں پر اسرائیلی طیاروں نے سعودی عرب کی زمین میں آ کر اپنا پیٹرول حاصل کیا ہے، مزید فیول لیا ہے، اور اس فیول لے کے جا کے عراق کے جو ایٹمی سے وہ مراکز تھے ان کو تباہ کیا ہے. وہاں پہ وہ فوج بھی بیٹھی رہی، اور وہ آواز طیارے جو دیے تھے وہ بھی دیکھتے رہے. انہوں نے کوئی دخل نہیں کیا سب کچھ کے اندر. ابھی یہ خود شام سے جب لڑائی جاری تھی، اور جب یہ یعنی اس نے امریکہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کیا ایران کی طرف، کم از کم کوئی ابتدائی طور پر صحیح تعلقات بہتر ہو جائے، اس پر سعودی عرب بڑا سخت ناراض ہوا، اور اس نے ناراضی کے نتیجے میں یعنی اب وہ ناراض ہو کے انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل سے جا کے رابطہ قائم کیا، اور اسرائیل سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کیا کہ جناب آپ شام کے اندر ہماری مدد کیجئے اور یہاں کی حکومت کو پلٹ دیجئے. یہ داعش جو ہے یہ اسرائیل، سعودی عرب اور یہ امریکہ تینوں کی ملی بھگت سے پیدا ہونے والی چیز ہے. ان کے معاملات اور واقعات، یہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ لوکل سورسز میرے نہیں، یعنی یہ امریکہ کے پریس، برطانیہ کے پریس میں مختلف مضامین، مقالے گاہے گاہے چھپتے رہتے ہیں. ان سب کا ایک طرح سے میں نے نچوڑ ابھی تک صرف اس حد تک کہ پاکستان کا رول کیا ہے اور سعودی عرب کا کیا رول ہے پاکستان کے اندر، اس حد تک جو معلومات ہیں یہ ساری ان ذرائع سے ہیں. جب انشاءاللہ یمن کی بات ہوگی تو اس میں بھی غیر جانبدار ذرائع سے جو اطلاعات ہیں وہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. شاید ہمیں ایک نشست اس سلسلے میں اور کرنی پڑے جس میں یمن اور اس کے بعد کی بات کی جائے. اب جو تھوڑا سا وقت بچا ہے کچھ سامعین کو بھی دے دو.